آج جمعرات تھی اور میں اس شوق میں جاگ رہا تھا کہ آج بتی کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا۔ یہ بتی یعنی لالٹین ہر جمعرات کو ایک مخصوص طرف سے آتی تھی اور مخصوص جگہ گھوم پھر کے چلی جاتی تھی۔ گاؤں کے لوگ اسے بتی کے نام سے پہچانتے تھے اور پتہ نہیں کب سے لوگ یہ دیکھتے آ رہے تھے۔ کئی دفعہ کچھ منچلوں نے اس کا پیچھا کر کے اسے پکڑنے کی کوشش بھی کی، مگر بے سود۔ وہ تو گویا چھلاوا تھا، ابھی یہاں تو ابھی وہاں۔ میں یہ باتیں اکثر سنتا تھا مگر کبھی دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ یہ ضلع جہلم کے ایک گاؤں کی بات ہے۔ میری وہاں خالہ رہتی ہیں۔ سال میں ایک آدھ بار میں ان سے ملنے چلا جاتا تھا۔ اس بار گیا تو شوق ہوا کہ دیکھوں تو صحیح آخر یہ بتی ہے کیا بھلا، اور آج میں اسی شوق میں جاگ رہا تھا۔ میں کئی بار گھر سے باہر جھانک چکا تھا مگر اس بتی کا ابھی تک کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ بتاتا چلوں کہ وہ چند گھروں پر مشتمل ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ وہاں اکثر ایسے ہی گاؤں ہیں جنہیں وہاں کے لوگ ڈھوک بولتے ہیں۔ میری خالہ کا گھر آخر میں تھا، اس سے آگے ان کی زمین اور پھر دور تک پہاڑ، جنگلات، اونچے اونچے ٹیلے ہی ٹیلے تھے۔ شاید رات کے 12 کا ٹائم ہوگا کہ خالہ نے مجھے آواز دی کہ جلدی آؤ۔ میں نے جلدی سے جوتے پہنے اور دیوار کے پاس جا کھڑا ہوا۔ انہوں نے ایک طرف اشارہ کیا، وہ دیکھو بتی آ رہی ہے۔ فوراً تو مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ غور کیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ یوں لگ رہا تھا جیسے پہاڑ سے کوئی آدمی ہاتھ میں لالٹین لیے اتر رہا ہے۔ پہاڑ کوئی نصف کلومیٹر دور تھا ہم سے۔ ابھی وہ لالٹین پہاڑ سے اتری بھی نہیں تھی کہ بجھ گئی۔ میں نے خالہ کی طرف دیکھا اور پوچھا کہاں گئی؟ انہوں نے اسی طرف اشارہ کیا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ وہ اب قبرستان میں گھوم رہی تھی۔ بتاتا چلوں قبرستان اور پہاڑ کا فاصلہ آدمی دوڑ کر بھی 20 منٹ میں طے نہیں کر سکتا، اور وہ بتی 2 سیکنڈ میں پہنچ گئی تھی۔ میں نے اب اس بتی پہ نظریں جما لی تھی۔ وہ قبرستان میں گھوم رہی تھی، اس نے ایک چکر لگایا اور پھر بند ہو گئی۔ میں ابھی اس طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ وہ ہم سے کچھ فاصلے پہ آن ہوئی اور راستے میں ایک کنواں پڑتا تھا، اس پہ آ رکی۔ کچھ دیر وہ وہاں گھومتی رہی جیسے کسی تلاش میں ہو یا کسی کا انتظار ہو۔ کچھ دیر وہاں پھرنے کے بعد وہ اس طرف چلی گئی جہاں کبھی تقسیم سے پہلے شمشان گھاٹ ہوا کرتا تھا۔ وہاں آج بھی شمشان گھاٹ کی کچھ نشانیاں موجود ہیں۔ میں نظریں جھپکانا بھول چکا تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ نہ کوئی جسم نظر آتا تھا، نہ سایہ۔ یوں لگتا تھا لالٹین گویا ہوا میں معلق ہے۔ بس کافی دیر وہ شمشان گھاٹ کے ارد گرد پھرتی رہی۔ کچھ دیر ایک جگہ ٹکی رہی اور پھر ویسے ہی واپس ہو لی جیسے آئی تھی۔ پہلے کنویں پہ پہنچی، پھر قبرستان کے قریب سے گزرتی واپس پہاڑ کی طرف چلی گئی، اور جیسے منٹوں کا سفر اس نے آتے ہوئے سیکنڈوں میں طے کیا تھا، جاتے ہوئے بھی ویسے ہی وہ پلک جھپکتے پہاڑ کی طرف پہنچ گئی۔ وہ لالٹین کچھ دیر پہاڑ کے اوپر چلتی رہی اور پھر غائب ہو گئی، شاید دوسری طرف اتر گئی تھی۔ محمد افضل اسی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اس کے باپ دادا کو جو زمین الاٹ ہوئی تھی اس کا کچھ حصہ قبرستان کے بالکل قریب تھا۔ وہاں اونچے اونچے مٹی کے ٹیلے تھے، کاشت کے قابل نہیں تھی۔ اس کے بیٹوں نے مشورہ دیا کہ یہ کاشت کے قابل تو ہے نہیں، 3 اطراف تو قدرتی ٹیلے ہیں ہی، کیوں نہ جو جگہ صاف ہے اس طرف بھی بند باندھ کر اس کو ایک چھوٹے سے ڈیم میں تبدیل کر کے اس میں مچھلی فارم بنا دیا جائے۔ بیٹوں کی بات افضل کے دل کو لگی تھی، سو اس نے ہفتے بعد کام شروع کروا دیا۔ افضل اور اس کا ایک بیٹا قریبی بوہڑ کے درخت کے نیچے چارپائی ڈالے بیٹھے تھے اور ایک سویٹر اپنا کام کر رہی تھی۔ جو چھوٹے موٹے ٹیلے اس جگہ کے اندر تھے ان کی مٹی کو بند کی جگہ لگا دیا گیا تھا اور ڈیم بنانے کی جگہ کو مزید گہرا کیا جا رہا تھا۔ ان کا ارادہ تھا کہ جگہ بھی گہری ہو جائے گی اور بند بھی مکمل ہو جائے گا۔
مٹی باہر سے نہیں لانی پڑے گی۔ 3:30 کا وقت ہوگا۔ ایکسکیویٹر اور اس کا ہیلپر ابھی چائے پی کر اٹھے تھے۔ کھدائی کافی گہری ہو گئی تھی اور افضل چاہتا تھا کہ 2-4 فٹ مزید گہری ہو جائے۔ کام دوبارہ شروع ہو چکا تھا۔ ابھی 10 منٹ بھی نہیں گزرے ہوں گے کہ ہیلپر دوڑتا ہوا آیا۔ وہ دور سے ہی آوازیں دیتا آ رہا تھا، چاچا چاچا ادھر آنا، استاد بلا رہے ہیں۔ افضل اور اس کا بیٹا اٹھ کھڑے ہوئے۔ مشین تو نہیں خراب ہو گئی؟ افضل نے ہیلپر سے پوچھا، جس کے چہرے پر سنسنی سی پھیلی ہوئی تھی۔ نہیں چاچا، ہیلپر بولا، آپ یہاں آ کر دیکھو، کچھ نکلا ہے، کچھ نکلا ہے۔ افضل کے بیٹے نے حیرت سے کہا، خزانہ تو نہیں نکل آیا۔ اس کے بیٹے نے مسکرا کر ہیلپر سے کہا۔ اتنی دیر میں وہ ایکسکیویٹر کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ایکسکیویٹر چلانے والا بھی نیچے اتر کر ایکسکیویٹر کے آگے کھڑا تھا۔ دونوں باپ بیٹوں کی نظر ایک ساتھ زمین سے دریافت ہونے والی اس چیز پر پڑی اور حیرت زدہ رہ گئے۔ دریافت ہونے والی چیز کچھ اور نہیں، ایک انسانی ڈھانچہ تھا۔ یوں کہہ لیں چند ہڈیاں تھیں، جن میں واضح کھوپڑی کی ہڈی ہی تھی، باقی بس برائے نام ہی رہ گئی تھی۔ ان کا جس چیز نے متوجہ کیا وہ پسلی کی ہڈیوں میں پھنسا ایک لوہے کا سریا نما ٹکڑا تھا، جس کو مٹی نے جانے کب سے اپنی خوراک بنا رکھا تھا، اور اب وہ محض آدھ انچ سے بھی کم باریک اور 1 ہاتھ لمبا رہ گیا تھا۔ اس کے قریب ہی ایک لالٹین کی باقیات پڑی تھیں۔ افضل کے بیٹے اور استاد نے احتیاط سے ان ہڈیوں کو اٹھایا اور ساتھ ٹوٹی پھوٹی لالٹین کی باقیات کو بھی، اور ایک کپڑے میں لپیٹ دیا۔ یہ یہاں کیسے آ گیا؟ افضل نے گویا خود کلامی کی، مگر وہ سب سے مخاطب تھا۔ میرا خیال ہے ابا جی، اس کے بیٹے نے جواب دیا، یہ قریب قبرستان ہے، شاید یہ جگہ بھی اس کا حصہ ہو، یا پھر بہت پہلے کسی نے اس بیچارے کا مار کر ادھر دبا دیا۔ بیٹا، قبرستان تو ہمارے سامنے بنا ہے، یہ افضل نے جواب دیا۔ ہاں، دوسری بات کچھ سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ اس کی پسلیوں میں لوہے کا ٹکڑا بھی پھنسا ہوا ہے، جس سے لگتا ہے کسی نے اس کو سریے یا لوہے کی کسی اور چیز سے اسے مارا اور پھر یہاں دبا دیا۔ اللہ جانے بیچارہ کون تھا، کب تھا، اور کیا ہوا اس کے ساتھ۔ افضل نے افسردگی سے سر ہلایا اور اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے بولا، بیٹا، اسے احترام سے اسی ساتھ والے قبرستان میں دفنا دو۔ پتہ نہیں کفن جنازہ بھی نصیب ہوا کہ نہیں بیچارے کو۔ اللہ اس کی مغفرت کرے، بے گناہ قتل ہوا تو شہید ہے، مظلوم ہے۔ ایکسکیویٹر سے قریب کے قبرستان میں ایک قبر نما گڑھا کھود کر اس نامعلوم ہڈیوں کو افضل نے اپنے سر کے کپڑے میں لپیٹ کر دفنا دیا۔ ساتھ ہی اس کے پاس سے ملی اس کی لالٹین اور ایک چین جیسی کوئی چیز تھی، اور ایک غالباً چاندی میں مڑا ہوا شاید تعویذ ہو، ان کو بھی اس کے ساتھ ہی دفن کر دیا۔ 6 مئی 1941 جیسے ہی فجر کی اذان اس کے کانوں میں پڑی، اس نے چارپائی چھوڑ دی۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا، اذان کی آواز سنتے ہی اٹھ جاتا، نماز پڑھتا، بھینس کو چارہ ڈالتا، پھر اس کا دودھ نکال کر دوسرے جانوروں کو چارہ ڈالتا، اور وہیں ڈیرے پہ ورزش کرتا، دوڑ لگاتا، اور پھر دودھ لے کر گھر کو روانہ ہو جاتا۔ یہ چاچا دین محمد کا بڑا بیٹا تھا، جو ڈھوک سمبا نامی ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ اس گاؤں میں ہندو، سکھ اور مسلمانوں کی تعداد تقریباً برابر ہی تھی۔ اس کا نام گھر والوں نے تو جان محمد رکھا تھا، مگر لوگ فقط جانی کے نام سے ہی بلاتے اور جانتے تھے۔ خوبصورت جوان تھا، کشتی کا شوق تھا، اور اپنے اسی شوق کی وجہ سے قریب قریب کے گاؤں تک جانا جاتا تھا۔ اس سے چھوٹا ایک بیٹا تھا، جس کا نام غلام محمد تھا اور گامو کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ان دونوں سے چھوٹی ایک لڑکی تھی، جس کا نام سریا تھا۔
گھر پہنچ کر اس نے حسب عادت سب سے پہلے ماں کو دودھ کا برتن تھمایا اور پھر ٹین اٹھا کر کنویں سے پانی لینے چلا گیا۔ واپس آ کر ماں سے مخاطب ہوا، اماں آج میرے سفید کپڑے نکال دے، میں نہا کر پہن لیتا ہوں، آج مجھے ڈھونک سائیں کے میلے میں جانا ہے، بھائی مجھے بھی ساتھ لے جاؤ۔ میلے کا نام سن کر اس کی بہن نے فرمائش کی، ہاں پتر، ان دونوں کو بھی لے جانا۔ اس کی امی نے جانی سے کہا تو اس نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ ثریا کو تو گویا لاٹری لگ گئی تھی، بے حد خوشی سے ماں سے مخاطب ہوئی، اماں میرے کپڑے بھی دے دینا مجھے۔ ڈھوک سائیں ان کے گاؤں کی طرح کا ہی ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں ہر سال میلہ لگتا تھا جسے لوگ بیساکھی کے نام سے بلاتے تھے۔ جانی نے نہا کر کپڑے بدلے اور ماں سے بولا، بیبے کچھ پیسے ہیں تو دے دے۔ اس کی ماں نے 2 روپے اپنے دوپٹے کے پلو سے کھول کر اس کے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ بیل گاڑی جوت کر اس نے اپنے ماں باپ سے اجازت لی اور اپنے بہن بھائی کو بٹھا کر چلنے لگا تو ماں نے کہا، پتر ان کا خیال رکھنا اور اس کا خاص طور پہ بچی ہے کہیں میلے میں ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ بیبے فکر نہ کرو، میں ان کو اپنے ساتھ ہی رکھوں گا۔ اس نے اپنی ماں کو تسلی دی اور چل پڑا۔ راستے میں اندان نامی ایک گاؤں پڑتا تھا۔ اس کے کنویں پہ جار کا پانی پیا اور وہیں کھڑا ہو گیا۔ یہ اس کے دوست رنجیت سنگھ اور اختر کا گاؤں تھا۔ اس نے ان کو بھی ساتھ لے کر جانا تھا۔ جانی نے گاؤں کے راستے کی طرف نظر دوڑائی مگر اختر اور رنجیت میں سے کوئی بھی آتا نظر نہ آیا۔ گاؤں کی لڑکیاں عورتیں کنویں سے پانی بھر رہی تھیں۔ کنواں گاؤں کے بالکل قریب ہی تھا۔ اس نے سوچا یہاں انتظار کرنے کے بجائے وہ خود جا کے ان دونوں کو بلا لائے۔ یہی سوچ کر اس نے اپنے دونوں بہن بھائیوں کو یہاں انتظار کرنے کا کہا اور خود گاؤں کی طرف سے آتے راستے پہ چل پڑا۔ ابھی اس نے آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ سامنے سے رنجیت سنگھ آتا دکھائی دیا۔ جانی وہیں کھڑا ہو گیا۔ رنجیت سنگھ جیسے ہی قریب آیا اس نے پہلا سوال اختر کے بارے میں کیا، وہ بھی آ رہا ہے، میں اس کے گھر سے ہی آ رہا ہوں۔ رنجیت نے جواب دیا اور دونوں بیل گاڑی کی طرف چل پڑے۔ ابھی وہ بیل گاڑی کے قریب ہی پہنچے تھے کہ ان کو اختر کا آتا دکھائی دیا۔ رنجیت سنگھ نے ثریا کے سر پہ ہاتھ رکھا اور پیار سے پوچھا، گڈی بھی میلہ ویکھے گی آج؟ ہاں پا رنجیت، میں بھی ویکھا میلہ، ثریا نے جواب دیا۔ اس کے چہرے سے خوشی جھلک رہی تھی۔ اختر آیا تو اس نے بھی ثریا سے وہی سوال کیا، میری ننھی آج میلہ دیکھے گی؟ اور پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ وہ تینوں بیل گاڑی پہ بیٹھے ڈھوک سائیں کی طرف چل پڑے جہاں بیساکھی میلہ کا رنگ برنگا اور عجیب و غریب سما ان کا منتظر تھا۔ راستے میں ان کو رنگ برنگے کپڑوں میں بیساکھی کی طرف جاتے بہت سے مرد عورت ملے۔ دور قریب کے گاؤں کے لوگوں کو تفریح کے نام پر سال بعد یہ ایک میلہ ہی میسر تھا، سو کوئی بھی دیکھے بنا نہیں رہتا تھا، عورتیں ہوں بچے یا بوڑھے۔ جو وہ میلے کے قریب ہوتے جا رہے تھے ڈھول تاشوں کی آوازیں واضح ہوتی جا رہی تھیں جو بیساکھی کے عروج کا ثبوت تھی۔ میلے میں پہنچ کر جانی نے بیل گاڑی ایک طرف کھڑی کی، بیلوں کو الگ کر کے ایک جگہ باندھ دیا اور سب کے ساتھ چل پڑا۔ بیساکھی واقعی عروج پر تھی۔ ہر طرف شور جس میں ڈھول کی آواز سب سے واضح تھی اور لوگ ہی لوگ جن میں مرد عورتیں بچے بوڑھے جوان سب شامل تھے۔ قریب قریب کے گاؤں چونکہ مسلمان سکھ اور ہندوؤں کے مشترکہ تھے تو میلے میں بھی سب ہی آئے ہوئے تھے۔ بہت سے لوگوں کے ساتھ ان کی فیملی بھی تھی۔ میلہ کیا تھا؟ انسانوں کا سمندر تھا۔ کئی لوگ اپنی اپنی دکانداری سجائے بیٹھے تھے جن میں کھانے پینے کی چیزیں تھیں۔ کوئی اپنی اگائی سبزی بیچنے آیا تھا۔ جانی نے گاموں اور ثریا کو کھانے پینے کی چیزیں لے کر دیں اور ثریا کی پسند کی نیلی پیلی چوڑیاں لے کر دیں اس کو۔ ثریا بہت خوش تھی اور وہ ثریا کو خوش دیکھ کر خوش تھا۔
وہ سب گھومتے، کبھی بیلوں کی دوڑ دیکھتے تو کبھی گھوڑا ناچ سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ یوں ہی گھومتے گھومتے وہ اس جگہ جا پہنچے جہاں کشتی کا اکھاڑا لگا ہوا تھا۔ اکھاڑا اور اس میں کشتی پہلوانوں کو کشتی لڑتے دیکھ کر جانی کا اندر پہلوان مچلنے لگا، مگر وہ یہاں کشتی کی نیت سے نہیں آیا تھا، سو صبر کیے رکھا۔ اتنے میں ڈھول پیٹنے کے ساتھ ہی آواز لگائی گئی، اب میدان میں آ رہا ہے اندان گاؤں کی پہچان، شیر جوان رام لال تیواری کے سپوت مادھو رام پہلوان۔ ہے کوئی مائی کا لال جو اس کو ہرائے اور انعام میں بھینس لے کر جائے؟ بھینس کا سن کر ایک آدمی میدان میں اترا۔ یہ جانی کے قریبی گاؤں کا جوان تھا جو کشتی کا شوقین تھا، مگر ابھی اس میدان میں نیا تھا۔ جانی مادھو رام کو بھی جانتا تھا، اچھا پہلوان تھا، مگر کبھی جانی کا اس سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ جوان میدان میں اترا، مادھو رام نے اگلے 5 منٹ میں اسے ہرا دیا۔ پھر ایک مسلمان نوجوان آیا، مادھو رام نے اسے بھی پٹک دیا اور نخوت سے بولا، مسلمان بھی اب مادھو رام سے ٹکر لے گا۔ یہ بات رنجیت، اختر اور جانی سمیت وہاں کھڑے بہت سے لوگوں کو ناگوار گزری۔ رنجیت سنگھ نے جانی کی طرف دیکھا اور اس کی پیٹھ پر تھپکی دی۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ میدان میں اتر پڑو۔ جانی نے ایک لمحے کو سوچا، اختر کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں بھی گویا یہی کہہ رہی تھی کہ اللہ کا نام لو اور جاؤ۔ جانی نے اپنی بہن کے سر پہ ہاتھ رکھا اور پیار سے پوچھا، سریا، میں کشتی نہ لڑوں؟ سریا جانتی تھی کہ اس کا بھائی کشتی کھیلتا رہتا ہے، بلکہ سارا گھر جانتا تھا۔ سریا نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ بھائی آپ ہی جیتو گے، سریا نے محبت بھرے یقین سے کہا۔ ڈھول والا اعلان کیے جا رہا تھا، ہے کوئی جوان، ہے کوئی جوان۔ جانی نے اللہ کا نام لیا، دونوں مٹی کو ہاتھ لگا کر دونوں کانوں کو لگایا اور اکھاڑے میں اتر گیا۔ مادھو رام نے تکبر سے اسے دیکھا۔ مادھو رام بھی جانی کو جانتا تھا اور یہ بھی کہ کشتی کا شوق رکھتا ہے، مگر اسے یہ توقع نہیں تھی کہ جانی اس کے مقابلے میں آئے گا۔ وہ تو جانی کو طفل مکتب سمجھتا تھا۔ او ہو، چیونٹیوں کے بھی پر نکل آئے۔ مادھو رام نے ہنس کر طنز کیا۔ جانی خاموش رہا۔ دیکھنے والوں کو دلچسپی بڑھ گئی تھی، مگر کسی کو یقین نہیں تھا کہ یہ لڑکا مادھو سے جیت جائے گا، ماں سوائے گامو، اختر، سریا اور رنجیت کے۔ واہے گرو کرپا کرنا۔ رنجیت نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے انداز میں دعا مانگی۔ اللہ کرم کرے گا۔ اختر نے بھی ان سب کو اور خود کو حوصلہ دیا۔ اکھاڑے میں وہ دونوں پنجہ آزمائی کر رہے تھے۔ پھر مادھو نے اچانک ایک داؤ مارا اور جانی اس کے اوپر سے ہوتا ہوا نیچے گرا، مگر گرا پیٹ کے بل تھا۔ سو نہ ہار ہوئی نہ جیت۔ دیکھنے والے بے سدھ ہو گئے تھے، گویا ڈھول والا بھی شاید ڈھول بجانا بھول گیا تھا۔ تقریباً 10 منٹ تک دونوں ایک دوسرے کو گرانے کی سر توڑ کوشش کرتے رہے اور پھر جانی کا داؤ چل گیا۔ دونوں کھڑے ایک دوسرے کے بازو قابو کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جانی کے ہاتھ میں اس کا بازو آ گیا۔ قیمتی لمحہ تھا، جانی سستی دکھا دیتا تو ناکام پہلوان میں گنا جاتا، مگر جانی نے یہ لمحہ گنوایا نہیں۔ اس نے مادھو رام کے بازو کے ہاتھ میں آتے ہی گھوم کر پیٹھ اس کی طرف کی اور نیچے بیٹھا اور اس کو اپنے اوپر سے گھما کر زمین پر دے مارا۔ اس سب میں فقط ایک لمحہ لگا۔ مادھو رام چاروں شانے چت پڑا تھا۔ ایک لمحے تک تو کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ کیا ہوا، مگر دوسرے ہی لمحے ڈھول پہ تھاپ پڑی اور لوگوں کی تالیاں واہ واہ کے شور میں کان میں پڑی۔ آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ اختر اور رنجیت نے جانی کو کندھے پر اٹھا لیا۔ سالے دا غرور توڑ دتا یار تو۔ رنجیت کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جا کے مادھو سے کہہ دیتا کہ ہن دس۔ اتنے میں ڈھولی نے بھینس انعام کے ساتھ اندان کے مکھیا کی طرف سے 5 روپے کا اعلان کیا۔
عین اسی لمحے دو دلوں میں جانی کے لیے دو جذبے بیدار ہوئے۔ ایک مادھورام کے دل میں اپنی بے عزتی کے انتقام اور حسد کا نفرت بھرا جذبہ، اور دوسرا اندان گاؤں کے مکھیا بھگوان داس تیواری کی بڑی بیٹی راما کے دل میں محبت کا جذبہ۔ مکھیا بھگوان داس رنجیت اور اختر کے گاؤں کا ہی تھا، اور رام لال تیواری کا بڑا بھائی یعنی مادھو کا تایا۔ بھگوان داس اپنی بیوی اور دونوں بیٹوں کے ساتھ بیساکھی دیکھنے آیا تھا۔ راما مادھو سے اس کے چال چلن اور کرتوتوں کی وجہ سے پہلے ہی نفرت کرتی تھی، اور آج اس نے اپنی طاقت کے گھمنڈ میں جب ایک مسلمان پہلوان کی تحقیر کی تھی تو بدلے میں جانی کے ہاتھوں اس کی ذلالت دیکھ کر اسے دلی خوشی ہوئی تھی، اور عین اسی لمحے وہ اپنا دل ہار بیٹھی تھی۔ جانی خوبصورت تو تھا، اوپر سے اس نے مادھو کو شکست دے کر راما کے دل میں اپنی مسنت جما لی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ جانی کو اس بات کی خبر بھی نہیں تھی کہ کوئی اس پہ دل ہار بیٹھا ہے، کسی اجنبی کو اس سے محبت ہو گئی ہے۔ یہ دل کے سودے ہیں، کب کہاں کون دل کو چھو لے کوئی نہیں جانتا۔ کسی معصوم لمحے میں کسی مانوس چہرے سے محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے۔ بس یہی راما کے ساتھ ہوا تھا۔ جانی نے اپنے ماں باپ کے لیے کچھ خریداری کی، اور دن ڈھلنے سے پہلے وہ سب اپنی بیل گاڑی پہ بیٹھ کر گھر کو روانہ ہو گئے۔ راستے میں اس نے اپنے دونوں دوستوں کو ان کے گاؤں اتارا اور آہستہ آہستہ اپنی جنت اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچتے ہی سریا بھاگ کر اپنی ماں کے پاس گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ خوشی کی خبر اس سے پہلے کوئی اور ماں کو سنائے۔ اس نے جاتے ہی اماں اماں کی صدا لگائی، خوشی اس سے چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ کیا ہوا سریا پتر؟ اس کی ماں نے کمرے سے نکلتے ہوئے پوچھا۔ خیر تو ہے؟ سریا نے تفصیل سے ساری بات بتائی۔ اتنے میں گاموں اور جانی بھی گھر میں داخل ہو چکے تھے۔ جانی کی ماں نے خوشی سے جانی کو گلے لگا لیا اور ڈھیر ساری دعائیں دی۔ اماں بھینس کا اندان گاؤں کے مکھیا کے گھر سے لے آؤں گا، جانی نے اپنی ماں کو آگاہ کیا۔ اس نے اپنے باپ کا پوچھا تو پتہ چلا وہ ڈیرے پر گیا ہوا ہے۔ اس نے دودھ لانے کے لیے برتن اٹھایا اور ڈیرے کی طرف چل پڑا۔ اگلے دن حسب معمول اس نے اللہ اکبر کی صدا کے ساتھ ہی چارپائی کو چھوڑا، نماز پڑھ کر دودھ نکالا اور گھر پہنچ گیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد اس نے اپنے ماں باپ کو آگاہ کیا کہ وہ مکھیا کے گھر سے بھینس لینے جا رہا ہے، اور پیدل ہی گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ جانی اور مکھیا کا گاؤں ایک دوسرے سے زیادہ دور نہیں تھے۔ بیچ میں ایک پہاڑ پڑتا تھا جس کی کم بلندی والی جگہ سے ادھر ادھر آنے جانے کے لیے راستہ بنا رکھا تھا۔ یہی راستہ دوسرے گاؤں اور قریبی قصبے تک بھی جاتا تھا، جہاں لوگ خریداری کرنے یا اپنی چیزیں بیچنے جاتے تھے۔ اور اسی قصبے میں جانی بھی روز اپنی بیل گاڑی لے کر جاتا تھا۔ گاؤں والا کوئی سامان لے جاتا اور واپسی پہ لے آتا، اور دن میں قصبے میں ایک آڑتی کی دکان سے سامان ادھر ادھر چھوڑ آتا تھا۔ یہی اس کا روزگار تھا۔ کچے راستے پہ پیدل چلتا ہوا وہ اندان گاؤں کے قریب پہنچ چکا تھا۔ راستے کے بالکل قریب ہی کنواں تھا، وہاں سے اس نے کنویں پہ لگی مشک کو کنویں میں ڈال کر پانی نکال کر پیا اور گاؤں کی طرف چل پڑا۔ کنویں سے گاؤں جانے والا راستہ پگ ڈنڈی نما تھا جو کھیتوں کے بیچ سے گزرتی تھی۔ دونوں اطراف کے کھیت تھے اور وہ ان پہ جا رہا تھا۔ راما کی ساری رات بے چینی میں گزری تھی۔ اسے رہ رہ کر وہ سجیلا جوان یاد آ رہا تھا جس نے مادھو کو زمین چاٹنے پر مجبور کیا تھا۔ باتوں باتوں میں وہ کئی بار جانی کا ذکر اپنی چھوٹی بہن سیتا سے بھی کر چکی تھی۔ جانی کے دوست اختر کی بہن رضیہ راما کی دوست تھی۔ راما کا ارادہ تھا کہ آج دن میں وہ رضیہ کی طرف جائے گی اور اسے کریدنے کی کوشش کرے گی۔ اسے ابھی تک جانی کا نام بھی معلوم نہیں تھا، اور نہ اس کے گاؤں کا کہ وہ کس گاؤں میں رہتا تھا۔
البتہ اسے میلے میں لوگوں کی زبانی اتنا ضرور پتہ چل گیا تھا کہ وہ مسلمان ہے، اور اسی لیے وہ اپنی مسلمان سہیلی اختر کی بہن سے ملنے کو بے قرار تھی کہ شاید اس کو پتہ ہو اس کا۔ آج صبح 7 بجے کے قریب اس نے جلدی سے ناشتہ بنایا اور اپنی ماں اور باپ کو دیا۔ خود اس نے اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ مل کر ناشتہ کیا۔ برتن دھو کر وہ باہر جانے لگی تھی۔ پھر نہ جانے کیا اس کے دل میں آیا کہ وہ گھر میں بنے پوجا پاٹ والے کمرے میں چلی گئی۔ اس کی ماں نے حیرت سے اسے دیکھا اور اپنے پتی بھگوان داس سے مخاطب ہوئی، یہ راما کو آج کیا ہو گیا ہے، پوجا کرنے گئی ہے؟ اس کی ماں کی حیرت بجا تھی کیونکہ راما کو کبھی بھی پوجا پاٹ سے دلچسپی نہیں تھی۔ کبھی کبھار ماتا پتا کے اصرار پہ 2-4 منٹ پوجا والے کمرے میں لگی بھگوان کی مورتی کے سامنے بیٹھ جاتی تھی اور فوراً ہی اٹھ جاتی تھی۔ ان پڑھ تھی اور بچپن سے ماں باپ کو یہاں پوجا کرتے دیکھ رہی تھی، مگر پھر بھی جانے کیوں اس کا دل نہیں کرتا تھا کہ وہ مورتی کے سامنے بیٹھ کر عجیب و غریب انداز میں بھجن گائے۔ مگر آج وہ خود پوجا والے کمرے میں گئی تھی تو اس کی ماں حیرت بجاتی۔ راما نے دروازہ بند کیا اور آنکھیں بند کر کے ہاتھ جوڑ کے مورتی کے سامنے بیٹھ گئی۔ اے بھگوان، اس کی ساری ہنسیں گویا فریاد بن گئی۔ میں نے آج تک تیری پوجا نہیں کی، میرا دل نہیں کرتا تھا، مگر آج معاملہ ہی دل کا آن پڑا ہے۔ تو اس کو میرے لیے لکھ دے، مجھے ملا دے اس سے۔ پھر اس نے ایک عجیب کام کیا، مورتی سے کچھ فاصلے پر آ بیٹھی اور دل کو فقیر بنا کر دل سے صدا دی، اے مسلمانوں کے خدا، میں نے مسلمانوں کو دیکھا ہے، وہ ہر کام تیرے سپرد کر دیتے ہیں، وہ تجھ پہ بہت یقین رکھتے ہیں، میں تجھے نہیں مانتی، مگر آج میں تجھ سے بھی مانگ رہی ہوں، اگر تو ہے تو تو میرے دل کو چین دے دے، اسے مجھ سے ملا دے، اسے میرا کر دے، مجھ سے اب رہا نہیں جاتا، میرے دل کو حوصلہ دے دے، اسے ملا دے مجھ سے، آج ہی ملا دے، مجھ سے صبر نہیں ہوتا اب۔ کچھ دیر یوں ہی یقین و بے یقینی کے سمندر میں غوطہ زن رہی اور پھر اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ صحن میں آ کر اس نے اپنے ماں باپ سے کہا، پتا جی، میں اپنی سکھی رضیہ کے گھر جا رہی ہوں، بیٹا جلدی آ جانا۔ اس کے پتا نے اجازت دی۔ راما، یہ تجھے آج پوجا کی کیا سوجی؟ اس کی ماں کی حیرت ابھی تک برقرار تھی۔ ماتا، بس یوں ہی آج دل کیا۔ راما نے اپنی ماں کے گلے میں باہیں ڈال کر چٹاک سے اس کے گالوں پہ بوسہ ثبت کر دیا۔ چل ہٹ بدتمیز، ماں نے مصنوعی ناراضگی سے کہا اور مسکرا دی۔ اچھا ماتا، میں جا رہی ہوں، اس نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ ابھی وہ دروازے سے 2 قدم دور ہی تھی کہ ٹھک 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 کی آواز کے ساتھ دروازے پہ دستک ہوئی۔ راما، دیکھنا کون ہے؟ اس کے پتا نے راما کو دروازے کی طرف جاتے دیکھ کر کہا۔ اس نے دروازہ کھولا اور گویا پتھر کی ہو گئی، ایسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ دعائیں یوں قبول ہو جاتی ہیں، معجزے آج بھی ہو جاتے ہیں۔ اسے یاد آیا ابھی ابھی اس نے مسلمانوں کے خدا کو پکار کر کہا تھا، اگر تو ہے تو اسے مجھ سے ملا دے، ابھی ملا دے، اور اسے ملا دیا گیا تھا۔ دل کو صبر و قرار بخش دیا گیا تھا اس کے۔ وہ جب سنتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا بندہ کتنا گنہگار ہے، کون ہے؟ یہ بھگوان داس جی کا گھر ہے؟ جانی اس کے دیکھنے سے پریشان سا ہو گیا تھا۔ جی 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 یہی ہے۔ راما کچھ جھیپ سی گئی۔ میں وہ بلاتی ہوں ان کو۔ خوشی میں اس کے منہ سے الفاظ ٹھیک سے ادا بھی نہیں ہو رہے تھے۔ پتا جی، وہ اپنے باپ کو آواز دیتی واپس پلٹی۔ کیا ہوا بٹیا، کون ہے؟ بھگوان داس نے پوچھا تو اسے احساس ہوا کہ وہ کچھ زیادہ ہی خوش ہے۔ پتا جی، باہر وہ کل والا پہلوان آیا ہے جس نے مادھو کو۔ اچھا، جان محمد آیا ہے۔ اس کے باپ نے اس کی بات کاٹی اور اٹھ کر باہر کی جانب چل دیا۔ باہر جانی اس کا منتظر تھا۔ اس نے جانی سے ہاتھ ملایا، اس کا حال احوال پوچھا اور بولا، پتر اندر آجا، تیرا اپنا گھر ہے۔ جانی تھوڑا جھجکا اور پھر ان کے پیچھے پیچھے گھر میں داخل ہو گیا۔ بیٹھ پتر، بھگوان داس نے چرپائی کی طرف اشارہ کیا۔ جانی بیٹھ چکا تو اس نے آواز دی،
बिटिया रामा आई पिताजी। रामा का तो गोया सारा जिस्म उस वक्त कान और आँख बना हुआ था, और क्यों ना होता उसका मनपसंद शख्स यूं अचानक जैसे मरने को ज़िंदगी मिल जाए, उसके सामने आ खड़ा हुआ था। बिटिया कोई लस्सी पानी लाओ मेहमान के लिए, इसके बाप ने रामा से कहा। हाँ भाई जवान, तेरा पिता कैसा है? भगवान दास जानी से मुखातिब हुआ। जी अब्बा ठीक है, तुझसे जानते हो मेरे अब्बा को? उसने कुछ हैरत से पूछा। पुत्र मैं तो तुझे भी जानता हूँ, मगर तू शायद मुझे नहीं जानता, और तेरे पिता को तो बहुत पहले से जानता हूँ। लस्सी के बाद चाय और लड्डुओं से जानी की तवाज़ा की गई। जवान एक बात तो है, कल तुमने बहुत अच्छी कुश्ती लड़ी, बेशक वो मेरा भतीजा है, मगर खेल में घमंड और गुस्सा नहीं होता, जो माधु ने कल दिखाया था। भगवान दास ने उसे सराहा। अपने पिता को बोलना कि भगवान दास कह रहा था कि हमें भूल ही गए हो तुम तो। रामा का बस नहीं चल रहा था, दिल निकाल कर उसका फर्श बना दे जिस पे जानी के पाँव पड़े, और आंखें जानी को दान कर दे जो उसके साथ ही रहें, उसे दिन रात देखती रहें। वो चाय के बर्तन उठाए आई तो झिझकते हुए उसने जानी से कह ही दिया, कल आप बहुत अच्छा खेले थे, मैं भी वहीं थी पिता के साथ। धन्यवाद, शुक्रिया आप लोगों का। जानी ने मुस्कुराकर उनकी ज़बान में ही शुक्रिया अदा किया। रामा ने उससे बात भी कर ली थी, यही रामा के लिए बहुत था। उसकी उस वक्त की कैफियत वही जान सकता है जो उस कैफियत से गुज़रा हो। मनपसंद शख्स का दीदार और उससे बातचीत और उसकी अपने घर आमद, ये कुछ कम ना था। जानी ने जाना चाहा तो भगवान दास ने बिठा लिया और इधर उधर की बातें करने लगा। रामा, उसकी छोटी बहन और उसकी माँ सामने बने बरामदे में बैठे थे, और रामा इस अंदाज से बैठी थी कि उसका चेहरा जानी की तरफ था। वह बार बार इधर उधर देख रही थी। वो इन लम्हों को अपनी आंखों में कैद करना चाहती थी। वो दिल ही दिल में प्रार्थना दुआ कर रही थी कि जानी जल्दी ना जाए। रामा तो रज़िया की तरफ जा रही थी। उसकी माँ ने उसे याद दिलाया, माता जाती हूँ। कुछ देर में वो मेहमान को लस्सी पानी देने लग गई थी तो याद ना रहा। उसने बहाना बनाया, हालांकि उसे याद था, मगर वो अब यहाँ से जाना ही नहीं चाहती थी। अभी वो लोग बातें कर ही रहे थे कि दरवाज़ा खोलकर मधु अंदर आ गया। उसे गुमा भी नहीं होगा कि जानी इस वक्त यहाँ होगा, वरना शायद वो ना आता। अपनी ज़िल्लत भूला नहीं था वो, और जानी के लिए अपने दिल में इंतकाम, नफ़रत और दुश्मनी का जज्बा लिए घूम रहा था, जिसकी जानी को खबर भी नहीं थी। मधु को देखकर सबके चेहरों पर नागवारी सी आई, माँ सिवाय जानी के, क्योंकि जानी ना उसके किरदार को जानता था और ना उसके दिल में छुपे अपने लिए नफ़रत के जज्बात को। उस वक्त मधु का आना सबसे ज़्यादा बुरा रामा को लगा था। उसके चेहरे पे आई नागवारी साफ महसूस की जा सकती थी। मधु ने आते ही अपने ताया भगवान दास को प्रणाम किया और नागवारी से बोला, ताया जी, हर एरे गेरे को घर नहीं बिठाते, घर में जवान बेटियां हैं। इधर डंगरों के बारे में चरपाई डाल लेनी थी। तू मुझे मत पढ़ा कि किसको घर बिठाना किसको नहीं। भगवान दास को मधु का रवैया बेहद बुरा लगा था। मधु के अल्फाज सबने सुने थे तो रामा कैसे अपने महबूब की बेइज्जती बर्दाश्त करती। फ़ौरन उठकर आई और तीखे लहजे में बोली, पहले तू तो सीख ले कि इसके घर कैसे जाया जाता है, फिर दिखाना गैरत। और तू कौन होता है हमारे घर आए से ऐसे बात करने वाला? रामा का पारा हाई होने लगा था। देखो ताया जी, इससे समझाओ, इसको पता ही नहीं है बोलने का। दूसरों के सामने हमारी बेइज्जती किए जा रही है। रामा अपने दफ़ा में बोलना जानी को अच्छा लगा था। बिटिया तुम इधर आ जाओ, भगवान दास ने रामा से कहा तो गुस्से से वापस मुड़ गई। मेरी वजह से आप लोग ना लड़ो, मैं वैसे भी जाने ही वाला था, जानी ने उठते हुए कहा तो रामा के दिल पे चोट सी पड़ी। उसने नफ़रत से माधु को घूरा। अरे नहीं पुत्र, तू बैठ, मैं समझाता हूँ माधु को, भगवान दास ने जानी से कहा। तो वो बोला, नहीं मुखिया जी, मैं वैसे भी अब जाने ही वाला था, और उठ खड़ा हुआ।
راما کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہو رہا تھا۔ جانی کے اصرار پہ بھگوان داس بھی اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، چل پتر، تجھے بھینس کھول کے دیتا ہوں۔ جانی نے راما کی طرف دیکھا اور خوش دلی سے بولا، آپ سب کا دھنیہ واد۔ چائے بہت اچھی تھی، آپ لوگوں نے مجھے بہت عزت دی، کبھی آئیے گا ہمارے گھر۔ جانی کے الفاظ نے راما کے دل پہ مرہم کا کام کیا اور وہ کچھ شانت ہو گئی۔ بھگوان داس جانی کو لے کر گھر سے نکلا تو راما دروازے تک آئی تھی۔ ان کے نکلتے ہی مادھو بھی نکل گیا تھا۔ بھینس لے کر اس نے بھگوان داس کا شکریہ ادا کیا اور کہا، آپ کبھی سب کو لے کر آئیے گا ہمارے گھر۔ ضرور آئیں گے کبھی، بھگوان داس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ جانی بھینس لے کر گھر پہنچا۔ ماں کو بھینس دکھا کر جانی اسے اپنے ڈیرے پر لے گیا۔ اگلے دن معمول کے مطابق اس نے بیل گاڑی لی اور قصبے کی طرف چل پڑا۔ سارا دن کام کے بعد شام کو واپس آ رہا تھا۔ جب اندان گاؤں کے کنویں کے قریب پہنچا تو بلا ارادہ رک گیا۔ شام کا وقت تھا۔ کنویں پہ پانی بھرنے والوں کا میلہ سا لگا ہوا تھا۔ اس کے قدم خود بخود کنویں کی طرف اٹھتے چلے گئے۔ کنویں پہ پہنچ کر اس نے اپنے پاس برتن میں پانی بھرا اور پلٹنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ گاؤں کی طرف سے آتی پگڈنڈی پر اسے اختر کی بہن رضیہ آتی دکھائی دی۔ اس کے پیچھے 2-4 اور لڑکیاں بھی تھیں۔ وہ ایک دوسرے کے پیچھے چلی آ رہی تھی۔ سب سے آگے رضیہ تھی۔ وہ جاتے جاتے رک گیا۔ اس نے سوچا، اختر کا پوچھتا ہوں۔ وہ جیسے ہی قریب آئی اس کے پیچھے سے گویا چاند نکل آیا۔ یہ وہی چاند تھا جسے یہ بھگوان داس کے گھر میں دیکھا چکا تھا۔ راما۔ اسے خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ رضیہ نے بھی جانی کو دیکھ لیا اور اس کی طرف چلی آئی۔ اس کے ساتھ راما بھی تھی۔ دوسری لڑکیاں کنویں پر چلی گئیں۔ رضیہ نے آتے ہی جانی کو سلام کیا۔ جانی نے اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھا اور پوچھا، رضیہ بہن کیسی ہو؟ عین اسی وقت راما نے بھی تھوڑا جھجکتے ہوئے دونوں ہاتھ جوڑ کر اسے پرنام کیا۔ جانی نے اس سے بھی اس کے ماتا پتا کا پوچھا۔ راما کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ خوشی سے ناچنا شروع کر دیتی۔ رضیہ بہن اختر سے کہنا کل صبح مجھے یہیں کنویں پہ ملے، اسے کام پہ لے کے جانا ہے ساتھ۔ جانی نے رضیہ سے کہا۔ بھائی، میں اختر بھائی کو کہہ دوں گی، رضیہ نے کہا۔ جانی کی نظر راما پہ پڑی۔ وہ ٹکٹکی باندھے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ چوری پکڑے جانے پہ وہ سٹپٹا کر دوسری طرف دیکھنے لگ گئی۔ جانی کو اس کی یہ ادا بھا گئی۔ اس کے لبوں پہ ہلکا سا تبسم ابھرا۔ بھائی، مجھے آپ سے ایک خاص بات کرنی ہے، رضیہ نے دھیمے سے لہجے میں کہا۔ ہاں کرو میری بہن، کیا بات ہے؟ جانی کو تجسس ہوا۔ نہیں ابھی نہیں، کل ذرا جلدی آ جانا کام سے، اب ہمیں جلدی ہے، ہم نے پانی بھرنا ہے، دیر ہو جائے گی۔ رضیہ نے کہا تو وہ بولا، ٹھیک ہے، جیسے تیری مرضی، بس یہ بتا دے سب خیر ہی ہے نا؟ جانی تھوڑا سا فکر مند سا ہوا۔ بس خیر ہے اور نہیں بھی، کل بتاؤں گی، رضیہ کا جواب تھا۔ ٹھیک ہے میری بہن، پھر کل میں جلدی آ جاؤں گا، بتا دینا، جانی نے کہا اور دونوں کو الوداع کہہ کر چل پڑا۔ اگلے دن صبح 7 بجے کے قریب وہ کنویں کے پاس کھڑا اختر کا انتظار کر رہا تھا۔ اختر نے آتے ہی پوچھا، کچھ کھانا پینا ہے تو گھر چلتے ہیں؟ نہیں، میں روٹی کھا کر آیا ہوں، جانی نے جواب دیا۔ اور دونوں بیل گاڑی پہ سوار قصبے کی طرف چل پڑے۔ یار بھینس کیسی ہے جو تجھے مکھیا نے دی تھی؟ اختر نے پوچھا۔ بھینس بہت اچھی دی مکھیا نے یار، جانی کا جواب تھا۔ دودھ بھی دیتی ہے، پر یار ایک بات تو بتا، جانی نے اختر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ مکھیا کی بڑی بیٹی راما کیسی لڑکی ہے؟ میرا مطلب ہے گاؤں والوں کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے؟ یار وہ تو بہت بھلی مانس لڑکی ہے، سب کا خیال رکھنے والی، مگر تو کیوں اس کا پوچھ رہا ہے؟ کوئی چکر ہے کیا؟ اختر نے ایک آنکھ دبا کر اسے چھیڑا۔ ارے نہیں یار، وہ کل میں اس کے گھر گیا تو بہت خوش ہوئی تھی وہ مجھے دیکھ کر، اور مدھو سے اس نے ذرا اکھڑ سے لہجے میں بات کی تھی، مجھے لگا شاید بہت غصے والی ہے۔ جانی اختر سے کوئی بات چھپاتا نہیں تھا،
مگر اسے ابھی یہ بتانا نہیں چاہتا تھا کہ راما اس کو بھا گئی ہے، جب تک اسے یہ یقین نہ ہو جاتا کہ راما واقعی اس کے لیے اپنے دل میں کوئی جذبات رکھتی ہے یا محض وہ مادھو کی ہار پہ خوش تھی۔ یعنی جانی کو جب تک یقین نہ ہو جاتا کہ آگ دونوں طرف برابر ہے، وہ کسی سے کچھ بھی کہنا نہیں چاہتا تھا۔ ہو سکتا ہے تمہاری طرف سے نہ صحیح راما کی طرف سے کوئی چکر ہو، اختر نے پہلے والے انداز میں کہا اور دونوں ہنس دیے۔ پتہ نہیں یار، کیا پتہ ایسا ہی ہو، جانی یقین و بے یقینی کی سی کیفیت سے بولا۔ تجھے پتہ ہے، اختر نے جانی سے کہا، وہ سالہ مدھو بہت بڑا حرامی ہے۔ بہت عرصے سے وہ راما کے پیچھے کتے کی طرح پھر رہا ہے، مگر راما اسے گھاس نہیں ڈالتی۔ وہ تو اس سے نفرت کرتی ہے اس کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ سالہ ساری رات شراب میں غرق رہتا ہے، اور 3 اس کے دوست ہیں، وہ بھی اس کے طرح حرامی۔ اختر نے جانی کو آگاہ کیا۔ مادھو کے لیے نفرت اس کے لہجے سے صاف جھلک رہی تھی۔ ہم کیا کر سکتے ہیں، پیتا ہے تو شراب پیے، ہمیں کیا، جانی نے عام سے لہجے میں کہا۔ ہاں پر تو دھیان رکھنا، وہ بڑا کمینہ ہے، تیرے لیے اس کے دل میں ضرور نفرت بھری ہوگی۔ تو نے راما اور سارے پنڈ والوں کے سامنے اس کی عزت مٹی میں ملا دی تھی اس دن میلے میں، تو یہ وہ بات کبھی نہیں بھولے گا۔ اختر نے اسے گویا خبردار کیا۔ دیکھا جائے گا، جانی نے بے پرواہی سے جواب دیا اور بیلوں کو ہونک لگائی۔ راما آج پھر پوجا والے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی، اور سارے گھر والے اس کی اس اچانک تبدیلی پر خوشگوار حیرت میں مبتلا تھے۔ وہ مورتی سے کچھ دور بیٹھی ہاتھ جوڑے دل ہی دل میں مسلمانوں کے خدا سے جانی کی سلامتی کی پرارتھنا کر رہی تھی۔ اسے باقاعدہ دعا مانگنا نہیں آتا تھا، نہ اس نے کبھی مانگی تھی، بس اپنی سہیلی رضیہ کو 1-2 بار نماز پڑھ کر دعا مانگتے دیکھا تھا، اور وہ اب اسی طرح دعا مانگ رہی تھی۔ فرق یہ تھا کہ اس نے دونوں ہاتھ معافی کے انداز میں جوڑ رکھے تھے اور آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ اسے مسلمانوں کے خدا کے ہونے کا یقین ہو چلا تھا، کیونکہ اس دن اس نے آزما لیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ اس نے مسلمانوں کے جس خدا سے پرارتھنا کی تھی اس نے جانی کو بھیجا ہوگا، کیونکہ جانی مسلمان تھا، اس لیے مسلمانوں کے خدا نے ہی اسے اس دن بھیجا ہوگا۔ اسی لیے وہ اب جانی کے لیے اسی کے خدا سے پرارتھنا کر رہی تھی جس کو جانی مانتا تھا۔ اسے پورا یقین تھا جانی اس کا ہو جائے گا۔ یہ یقین کیوں تھا، اسے خود بھی اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ اب راما کے دل میں وہ بے چینی نہیں تھی، ایک سکون تھا، صبر تھا اور یقین۔ شام کو جانی واپس آ کر کنویں کے پاس کھڑا رضیہ کا انتظار کر رہا تھا۔ اختر اپنے گھر جا چکا تھا، انتظار تو وہ رضیہ کا کر رہا تھا، مگر دل کہہ رہا تھا کہ تو رضیہ کا نہیں راما کا انتظار کر رہا ہے، اور نہ جانے کیوں اس نے چاہتے ہوئے بھی دل کی بات کی نفی نہیں کی۔ شاید اسے راما کا بھی انتظار تھا۔ اس آنکھیں گاؤں سے آنے والی پگ ڈنڈی پر لگی ہوئی تھیں۔ کچھ دیر بعد دل کی مراد بر آئی، وہ دونوں پگ ڈنڈی پر ایک دوسرے کے آگے پیچھے چلی آ رہی تھیں۔ جیسے جیسے وہ قریب آ رہی تھی بے قراری میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ قریب آ کر رضیہ نے سلام کیا تو اس نے پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ راما دونوں ہاتھ جوڑ کر پرنام کیا۔ راما کی یہ ادا جانی کے دل کو چھو گئی۔ اس نے مسکرا کر راما سے اس کا حال پوچھا اور رضیہ سے مخاطب ہوا۔ ہاں رضیہ بہن، بتاؤ کیا کہنا تھا تم نے مجھ سے؟ یہ سن کر راما دوسری لڑکیوں کی طرف چل پڑی اور رضیہ جانی کو تھوڑا پرے لے گئی۔ جانی بھائی، رضیہ بولی، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ یہ جو راما ہے نا میری سہیلی، یہ آپ کو پسند کرتی ہے، محبت ہو گئی ہے اسے آپ سے۔ جانی کو لگا رضیہ نے بات نہیں بلکہ اسے آب حیات پلا دیا ہے۔ سر شادی کی عجیب سی کیفیت اس کی رگ رگ میں دوڑ گئی۔ اسے کہنا وہ بھی مجھے پسند ہے، جانی نے نظریں جھکا کر اعتراف کیا۔ شرم اس کے چہرے پہ واضح تھی۔ وہ بات یہ ہے کہ راما شرماتی ہے یہ کہنے سے، تو اس نے مجھے کہا تمہارا بھائی جیسا ہے، تم کہہ دو اس سے۔ رضیہ نے وضاحت کی۔ بھائی جیسا کیوں، بھائی کہو رضیہ بہن، میں نے آج تک اختر اور تم کو کبھی پرایا نہیں سمجھا، سگا ہی سمجھا ہے۔ ہاں یہ تو ہے جانی بھائی، میں جانتی ہوں رضیہ کے لہجے میں بہنوں والی عقیدت اور محبت تھی۔ بھائی راما آپ سے ملنا چاہتی ہے آج یا کل، رضیہ نے جانی سے کہا۔
نہیں رضیہ بہن، میں آج یا کل نہیں مل سکتا، جانی نے مجبوری بتائی۔ دن میں تو میں قصبے جاتا ہوں کام کو، رات کو آ نہیں سکتا کیونکہ آنے جانے میں وقت لگے گا، تو اگلے دن کام پہ نہیں جا سکوں گا، اس لیے اسے بولنا جمعرات کو رات اسی کنویں پہ آ جائے۔ جمعے کو میں چھٹی کرتا ہوں تو صبح ہونے سے پہلے واپس جا سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی، میں راما سے پوچھ کر بتاتی ہوں۔ رضیہ یہ کہہ کر راما کی طرف چل پڑی۔ اس ساری بات چیت کے دوران راما بار بار ان دونوں کی طرف دیکھتی رہی تھی اور اس کا دل بے چین سا تھا، دل میں ایک خوف سا تھا، ٹھکرائے جانے کا خوف، رد کیے جانے کا خوف۔ جس دن جانی راما کے گھر گیا تھا اسی دن راما رضیہ کے گھر پہنچ گئی تھی۔ اس نے کھل کر ساری بات اپنی بچپن کی سہیلی کو بتائی اور اس سے مدد مانگی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ یہ سب خود جانی سے کہہ دیتی، سو رضیہ کا سہارا لیا۔ رضیہ نے راما کو مختصر بات بتائی اور جانی کی کہی بات دہرا دی کہ وہ صرف جمعرات کو ہی آ سکتا ہے۔ راما وصال محبوب چاہتی تھی، چاہے اس کے لیے اسے قیامت تک کا انتظار ہی کیوں نہ کرنا پڑتا۔ جمعرات تو 2 دن بعد تھی۔ راما نے ہاں بھر لی اور کہا، اس کو بول دینا ضرور آ جائے، میں آدھی رات سے پہلے آ جاؤں گی کنویں پہ۔ رضیہ نے راما کی ساری بات جانی کو بتا دی تو اس نے جمعرات کا کہہ کر جانے کی اجازت چاہی۔ راما کو دنیا بھر کی دولت مل گئی تھی، وہ بے حد خوش تھی، اتنی کہ اسے اپنا گھڑا بھرنا بھی یاد نہ رہا تھا۔ رضیہ نے اسے گھڑا بھر کر دیا اور وہ اٹھ کر چل دی۔ گھڑے کا وزن بھی اسے محسوس نہیں ہو رہا تھا، اسے لگ رہا تھا جیسے وہ ہوا میں چل رہی ہے۔ خوشی سے اس کے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے، ٹھکرائے جانے، رد کیے جانے کا خوف ختم ہو گیا تھا اور اس کی جگہ انتظار نے لے لی تھی، وصال یار کے انتظار نے۔ آج جمعرات تھی، جانی نے یہ 2 دن جیسے گزارے تھے وہی جانتا تھا۔ انتظار میں لذت سے زیادہ اذیت ہوتی ہے، یہ اسے پہلی بار پتہ چلا تھا۔ رات کو وہ اپنے ڈیرے پہ ہی سوتا تھا مگر آج اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ چارپائی پہ لیٹا راما کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا۔ قریباً 10:30 بجے اس نے جانے کا ارادہ کیا۔ گھڑی نام کی اس کے پاس کوئی چیز نہ تھی، محض اندازے یا چاند ستاروں سے وقت کا اندازہ لگایا جاتا تھا۔ اس نے سوچا میرے پہنچنے تک راما بھی شاید آ چکی ہو ورنہ انتظار کر لے گا۔ یہ سوچ کر اس نے ایک نظر اپنے جانوروں پہ ڈالی، لالٹین اٹھا لی، اٹھا کر اللہ کا نام لیا اور چل پڑا۔ اسے گاؤں سے جانے والے کچے راستے سے نہیں جانا تھا، اس کا ڈیرا پہاڑ کے پاس تھا۔ اس نے وہیں سے پہاڑ کو عبور کرنا تھا اور کھیتوں اور ویران پڑے ٹیلوں میں سے گزر کر اندان گاؤں جانا تھا۔ اسے کسی بھی قسم کا کوئی ڈر یا خوف نہیں تھا، یہ سارا علاقہ اس کا اپنا دیکھا بھالا تھا اور راستے ہاتھوں کی لکیروں کی طرح اسے ازبر تھے۔ بس خطرہ اسے ان سانپوں سے تھا جو یہاں باکثرت پائے جاتے تھے۔ ان کے لیے اس نے لاٹھی لے لی تھی کہ اگر کہیں کسی سانپ سے مڈ بھیڑ ہو گئی تو کام آئے گی۔ اس نے راکھ میں دبائی موٹی لکڑیوں کے کوئلوں کا پھر سے زندہ کیا اور تنکا ڈال کر ہوا دی تو آگ جل اٹھی۔ اس نے لالٹین جلائی اور نکل پڑا۔ اس دور میں آگ لگانے کا سامان بھی عام نہیں تھا۔ شام کو کوئی ایک گھر پہلے آگ جلا لیتا تو باقی سارے اس آگ سے آگ جلاتے تھے۔ اس نے پہاڑ عبور کیا اور نیچے اتر کر کھیتوں کے بیچ جاتی ایک پگ ڈنڈی پر ہو لیا۔ پگ ڈنڈی ان قدرتی ندی نالوں اور اونچے نیچے ٹیلوں سے ہو کر گزرتی تھی، جہاں آج اندان گاؤں کا ایک قبرستان ہے۔ وہ بخیریت وہاں تک پہنچ گیا تھا، ہوا بند تھی اور یہ بات اس کے حق میں تھی، ورنہ لالٹین بجھ جاتی تو دوبارہ جلانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ وہ دھیمی رفتار سے چلتا ہوا اس کچے راستے کے قریب پہنچ چکا تھا جو اس کے گاؤں سے اندان گاؤں اور قصبے کو جاتا تھا، اور اس راستے کے دوسری طرف قریب ہی اندان گاؤں کا کنواں بھی تھا۔ اس نے اس کچے راستے کو پار کیا اور کنویں پہ جا پہنچا۔ اس سارے سفر میں تقریباً اسے 40 سے 45 منٹ لگے ہوں گے۔ کنویں پہ اس کے سوا اور کوئی زیرو نہیں تھا۔ اس نے کنویں سے پانی پیا اور وہیں اس کی منڈیر پہ بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی نظریں گاؤں سے آنے والی پگ ڈنڈی پر لگا دی تھی۔ لالٹین کو اس نے کنویں کی دوسری دیوار کی طرف لگا دی تھی، چونکہ کنواں زمین سے 2 فٹ اونچا بنایا گیا تھا تاکہ کوئی جانور، انسان یا حشرات اچانک کنویں میں نہ گریں۔
اس لیے لالٹین کی روشنی اندان گاؤں سے چھپ گئی تھی۔ گاؤں سے آتی پگڈنڈی کے دونوں طرف کھیت تھے اور اس میں اس وقت تقریباً تیار فصل کھڑی تھی، جس سے راستہ چھپ سا گیا تھا۔ اس کی نظریں مسلسل آنے والے راستے پر تھیں۔ اسے بیٹھے کافی دیر ہو گئی تھی، مگر راما کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اسے لگا شاید وہ آج نہ آ پائے۔ وہ ابھی سوچ میں ہی تھا کہ کیا کرے، اتنے میں پگڈنڈی میں ایک ہیولا سا آتا دکھائی دیا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس کی طرف چل پڑا۔ اس کے دل کی صدا تھی کہ یہ راما کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ اس کی طرف بڑھتا گیا، ہیولا واضح ہوتے ہوتے جیسے چاند میں تبدیل ہو گیا۔ یہ راما ہی تھی۔ اسے لگا جیسے ہر طرف روشنی ہو گئی ہے، حالانکہ اندھیری راتیں تھیں۔ راما نے آتے ہی ہاتھ جوڑ کر حسب عادت اسے پرنام کیا تو اس کے لبوں پہ تبسم پھیل گیا۔ دیر کر دی کھیرتی راما؟ اس نے بےتابی سے سوال کیا۔ ہاں پتا جی، آج ذرا لیٹ باڑے گئے تھے، اس لیے دیر ہو گئی، شمع، معافی چاہتی ہوں۔ راما نے معصومیت سے ہاتھ جوڑ دیے۔ ارے نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ جانی کو اچھا نہیں لگا تھا اس کا یوں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنا۔ میں تو ایسے ہی پوچھ رہا تھا۔ جانی دوسرے لوگوں کی طرح ان پڑھ ضرور تھا، مادھو کی طرح کمینہ نہیں تھا، عورتوں کی عزت کرنا جانتا تھا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کنویں کی منڈیر پر آ بیٹھے۔ ہم کو ایسے ہی ساتھ ساتھ رکھنا مسلمانوں کے خدا، راما کے دل سے صدا نکلی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کا احوال پوچھا اور خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ راما کو جھجک سی تھی، اسے جانی سے کوئی خطرہ نہیں تھا، نہ کوئی اور ڈر۔ یہ دور حاضر کی نام نہار محبت نہیں تھی کہ اپنے ہی محبوب سے اپنی عزت کا خطرہ ہوتا۔ اسے بس ایک جھجک سی تھی اور بس۔ راما، جانی نے اسے پکارا۔ بولیے جی۔ راما کی دھیمی سی آواز ابھری تھی۔ اندھیری رات اور چاروں طرف ہو کا عالم تھا۔ خاموشی ایسی تھی کہ کیڑے بھی چلتے تو ان کے قدموں کی آواز بھی آتی۔ ایسے عالم میں کنویں کی منڈیر پہ بیٹھے وہ دونوں کوئی روحیں لگ رہی تھیں۔ دوسری طرف رکھی لالٹین کی لو زندگی سے لڑنے کی اپنی سی کوشش کر رہی تھی۔ دور سے اگر کوئی ان کو یوں بیٹھے دیکھ لیتا تو صبح ضرور لوگوں سے کہتا پھرتا کہ میں نے رات کو کنویں پر بھوت دیکھے تھے۔ راما، جانی کی آواز نے ایک بار پھر سکوت توڑا۔ کچھ کہو گی نہیں؟ میں کیا کہوں جی، آپ ہی کچھ بول دیں۔ راما ابھی بھی اسی کیفیت میں تھی، شاید اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ جانی کے ساتھ بیٹھی ہے۔ کل تک جس کی ایک جھلک کو ترس رہی تھی آج اس کے پاس بیٹھی تھی۔ بے حد خوش تھی وہ۔ آپ کے گاؤں کا کیا نام ہے جی؟ آخر راما نے ہمت کر کے جانی سے پوچھ ہی لیا۔ جانی نے اسے اپنے گاؤں کا نام بتایا تو راما بولی، اچھا وہ تو میں نے دیکھا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اس دن میلے میں دیکھا۔ راما بات سے بات نکال کر جانی کے منہ سے الفاظ سننا چاہتی تھی۔ ہاں اس دن میں میلہ دیکھنے گیا تھا، کشتی کا ارادہ نہیں تھا، مگر آپ نے بہت اچھا کیا اس دن مادھو کا غرور توڑ کر۔ راما نے اس کی بات کاٹی۔ میرے دل کو بہت سکون ملا تھا اس دن، بہت خوشی ہوئی تھی مجھے، اور ماتا پتا اور میری دیدی بھی بہت خوش تھے۔ بس اللہ نے عزت رکھ لی میری اس دن، جانی نے عاجزی سے کہا۔ لفظ اللہ راما نے پہلے بھی سن رکھا تھا، مگر جانی کے منہ سے یہ لفظ سن کر اسے ایک عجیب سی طمانینت اور یقین کا احساس ہوا تھا۔ پھر راما نے اس دن کی ساری بات جانی کو بتائی کہ کیسے اس نے دعا کی، خدا کو پکارا، اور کیسے جانی عین اسی وقت اس کے گھر آ گیا۔ جانی دوسرے مسلمانوں کی طرح ایک عام سا مسلمان تھا، مگر خدا پہ یقین و ایمان اس کی گھٹی میں تھا۔ نماز پڑھتا تھا، دعا مانگتا تھا، خرا انسان تھا، دل کا سچا مسلمان۔ راما کے منہ سے اپنے خدا کی تعریف سن کر اسے بے حد بھلا لگا تھا۔ راما، تم خدا کو مانتی ہو؟ اس نے یوں ہی تجسس کی خاطر پوچھ لیا۔ راما کے جواب نے اس کے پورے جسم میں ایک سکون بھر دیا تھا۔ پہلے تو میں کسی کو بھی نہیں مانتی تھی، راما گویا ہوئی، نہ بھگوان کو نہ مسلمانوں کے خدا کو، مگر اس دن جب تم ہمارے گھر آئے تھے اس دن مجھے لگا تھا کہ کوئی ہے ضرور جو ہماری سن کر پوری بھی کر دیتا ہے۔ بات سے بات نکلتی گئی اور وقت گزرتا گیا۔ پھر جانی کو ہی خیال آیا کہ راما کو اب واپس جانا چاہیے۔ اس نے راما سے کہا، چلو میں تمہیں گھر تک چھوڑ آؤں، پھر چلا جاؤں گا۔ راما نے کہا، میں چلی جاؤں گی، مگر وہ نہیں مانا اور دونوں پگڈنڈی پہ آگے پیچھے چل پڑے۔
راما نے اس سے اگلی جمعرات کو ملنے کا وعدہ لے لیا تھا۔ وہ راما کے گھر سے ذرا دور کھیتوں میں ہی کھڑا رہا، مگر اس کی نظریں اس وقت تک راما پر جمی رہیں جب تک وہ اپنے گھر کی دہلیز پار نہیں کر گئی۔ دروازے پہ کھڑے ہو کر راما نے ایک بار پیچھے مڑ کر اس جگہ دیکھا تھا جہاں جانی کھڑا تھا، مگر اندھیرے میں اسے صرف لالٹین کی ہلکی سی لو ہی نظر آئی تھی، جس سے اسے لگا تھا کہ جانی ابھی بھی کھڑا ہے۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، جانی واپس مڑ گیا۔ کنویں سے ہوتا ہوا وہ جس راستے سے آیا تھا اسی راستے سے واپس ڈیرے پہ پہنچ گیا۔ چارپائی پہ لیٹا تو اس کو پھر راما کے تصور نے آ گھیرا۔ وہ کتنی پیاری ہے، اس نے سوچا، اور بھولی بھی، مگر بہادر ہے، جو مجھ سے ملنے آ گئی تھی۔ ڈر بھی نہیں لگا اس کو۔ وہ سوچ رہا تھا، اسے کیا پتا، وہ بھی تو کسی جگہ سے گزر کر ملنے گیا تھا۔ اسے شاید خبر نہیں تھی کہ محبت بزدل سے بزدل آدمی کو بھی بہادر بنا دیتی ہے۔ پھر نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ اللہ اکبر کی صدا اس کے کانوں میں پڑی تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ اتنی جلدی صبح ہو گئی، اس نے سوچا۔ وہ ابھی پوری طرح بیدار نہیں ہوا تھا، اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ ساری رات وصال یار میں گزار چکا تھا۔ کچھ دیر اور نہ آتا تو راستے میں ہی فجر ہو جاتی اسے۔ اس نے اٹھ کر نماز پڑھی، اپنے کام کیے اور دودھ لے کر گھر کی طرف چل پڑا۔ جمعے کو وہ قصبے نہیں جاتا تھا، پھر یہ اس کا معمول ہو گیا۔ اسے جمعرات کا انتظار رہنے لگا تھا۔ زندگی کا ایک جز ہی بن گیا تھا جیسے یہ۔ جس دن جمعرات ہوتی وہ ستارے دیکھ کر وقت کا اندازہ لگا کر نکل پڑتا۔ ایک دو دفعہ سانپوں سے بھی سامنا ہوا تھا، مگر بھاگ گئے تھے یا جانی کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ سانپ آج بھی پھوٹوہار میں باکثرت پائے جاتے ہیں۔ راما اب بہت خوش رہتی تھی۔ وہ پوجا والے کمرے میں روز جاتی تھی۔ اس کے ماتا پتا خوش تھے کہ راما پوجا کرنے لگی ہے، مگر یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ اس کمرے میں پرارتھنا کرنے ضرور جاتی تھی، مگر مسلمانوں کے خدا سے۔ اسے خدا پہ یقین سا ہو چلا تھا، اور اس یقین میں زیادہ ہاتھ جانی کا بھی تھا۔ وہ اکثر بات میں کہہ دیتا تھا، اللہ کرے گا، اور راما کو یقین ہو جاتا تھا کہ ہوگا۔ اس کے محبوب کی ہر بات اس کے لیے حرف آخر تھی۔ جانی نے اسے کبھی مسلمان ہونے کا نہیں کہا تھا، مگر یہ ضرور کہتا تھا کہ راما ہماری شادی کیسے ہوگی؟ ہمارے مذہب الگ ہیں، اور راما ہر بات ایک ہی جواب دیتی تھی کہ میں تمہارے سوا کسی اور سے شادی کر ہی نہیں سکتی۔ وقت آئے گا تو دیکھ لیں گے۔ ان کی محبت اور ملاقات کی بات اب تک 3 لوگوں کے سوا اور کسی کو نہیں پتہ تھی، رنجیت سنگھ، اختر اور رضیہ کے سوا۔ پھر ایک رات وہ ملنے آیا تو راما نے اسے بتایا کہ آج مادھو کا پتا مادھو کے لیے میرا ہاتھ مانگنے آیا تھا۔ پھر تمہارے پتا نے کیا کہا؟ جانی بے چین ہو گیا تھا۔ پتا جی نے جواب دے دیا، مادھو ان کو پسند ہی نہیں، اور میں نے بھی کہہ دیا تھا کہ میں مر جاؤں گی پر مادھو سے شادی نہیں کروں گی۔ جانی کو کچھ حوصلہ ہوا۔ ہم دونوں کہیں بھاگ جاتے ہیں۔ راما کے الفاظ جانی کو حیرت زدہ کر گئے۔ اس نے اس بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ اسے لگتا تھا راما اپنے گھر والوں کو منا کر اس سے شادی کر لے گی، مگر اسے علم نہیں تھا کہ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس کے پاس بھاگنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اگر دونوں ساتھ جینا مرنا چاہتے تھے، ورنہ وہ دونوں الگ الگ مذہب کے تھے، بہتر ہوتا ایک دوسرے کو بھول جاتے، مگر انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ دونوں کبھی الگ نہیں ہوں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ مادھو رام اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا شراب پیے جا رہا تھا۔ اسے یہ غم کھائے جا رہا تھا کہ راما کے پتا نے اس کے رشتے کو ٹھکرا دیا ہے۔ وہ یہ تو جانتا تھا کہ راما اسے پسند نہیں کرتی، مگر اس بات کی اسے توقع نہیں تھی کہ اس کا تایا بھی اس کے حق میں نہیں ہے۔ وہ غصے میں تھا اور ایک ہی بات دہرائے جا رہا تھا، راما میری ہے، میں سالی کو گھر سے اٹھا لاؤں گا۔ اپنے تایا کو جانتا ہے نا تو؟ اس کے دوست نے اس سے کہا، وہ مکھیا ہیں گاؤں کے، تجھے اور تیرے سارے پریوار کو گاؤں سے نکلوا دیں گے۔ تائے کی تو مادھو نے اپنے بھگوان داس کو گالی دی۔ دیکھ لوں گا، میں سب کو دیکھ لوں گا۔ شراب نے اس کی سوچنے کی تمام صلاحیتیں سلپ کر دی تھی، اور وہ اول فول بکے جا رہا تھا۔ اس کے دوست بھی اس کے کردار کے ہی تھے۔ سارا دن آوارہ گردی اور مادھو کے خرچے پہ شراب پینے کے علاوہ ان کو کوئی اور کام نہیں تھا۔ میں سالی راما کو نہیں چھوڑوں گا، مادھو نے غصے سے کہا۔ تم میں سے کون کون میرے ساتھ ہے؟ وہ اپنے دوستوں سے مخاطب ہوا۔ ایک لمحے کو تو سب کو چپ لگ گئی۔ سالے بولتے کیوں نہیں؟
مادھو نے غصے سے ان کی طرف دیکھا۔ مفت کی شراب پیتے رہے ہو، آج کام پڑا تو سالوں کو سانپ سونگھ گیا۔ مادھو نے تانا دیا تو اس کے دوستوں نے نشے میں ہاں کر دی۔ ہم سب ساتھ ہیں تیرے مادھو، کرو جو کرنا ہے۔ انہوں نے مادھو کو یقین دلایا کہ وہ اس کے ساتھ ہیں، ویسے بھی مفت کی شراب کوئی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ کام ہو گیا تو میں سب کو پیسے دھیلا بھی دوں گا اور شراب کو 2 بوتل ایک آدمی کو۔ مادھو نے ان کو لالچ دیا تو سب کی رال ٹپکنے لگی۔ چلو پھر ابھی چلتے ہیں اور اٹھا لاتے ہیں سالی کو۔ مادھو ایک دم جوش میں آ گیا۔ ابھی؟ سب نے اسے حیرت سے دیکھا۔ ہاں ابھی، مجھ سے اور صبر نہیں ہوتا، مجھے اپنی بے عزتی کا انتقام لینا ہے راما اور اس کے پریوار سے۔ چلو مادھو اٹھ کھڑا ہوا تو وہ بھی سب اس کے ساتھ تیار ہو گئے۔ کسی نے کرپان اٹھا لی تو کسی نے برچھی اور راما کے گھر کی طرف چل پڑے۔ رات کافی بیت چکی تھی۔ جانی راما کو اس کے گھر چھوڑنے آیا۔ راما جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچی، اس نے مڑ کر ایک بار جانی کو دیکھنا چاہا۔ لالٹین کی ہلکی سی لو اس کے موجود ہونے کا ثبوت دے رہی تھی۔ راما کو تحفظ کا احساس ہوا۔ بے ساختہ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی اور وہ اندر داخل ہو گئی۔ جانی مڑا اور واپس چل دیا۔ مادھو اپنے دوستوں کے ساتھ راما کی گھر والی گلی کے سرے پہ پہنچ چکا تھا۔ ابھی وہ اس کے گھر سے تھوڑا دور ہی تھا کہ اس نے کھیتوں کی طرف پگ ڈنڈی سے ایک سائے کو راما کے گھر کی طرف آتے دیکھا۔ وہ سایہ راما کے دروازے پہ پہنچ کر ایک لمحے کو رکا۔ اس نے مڑ کر پھر اس پگ ڈنڈی کی طرف دیکھا اور گھر میں داخل ہو گیا۔ مادھو اور اس کے ساتھی دم سادے یہ سب دیکھتے رہے تھے۔ نشے میں ہونے کے باوجود مادھو کو پہچاننے میں دیر نہیں لگی کہ یہ راما ہے۔ مادھو آگے آنے کے بجائے اپنے دوستوں کو لے کر واپس حویلی چلا گیا۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا کہ راما اس وقت کہاں سے آئی ہے اور کیوں، جس کا اظہار اس نے اپنے دوستوں سے بھی کر دیا۔ کسی کے پاس کوئی ٹھوس جواب نہیں تھا۔ وہ سب اندازے ہی لگا سکتے تھے، سو لگاتے رہے۔ مادھو اور اس کے دوستوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس وقت جانی سے مل کر آ رہی ہے۔ مادھو نے شراب کی بوتل کھولی اور پینے بیٹھ گیا۔ تجسس سے اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ کل سے ایک آدمی رات کو راما کے گھر کی چوکیداری کرے گا، اس نے اپنے دوستوں سے کہا۔ پتہ تو لگے سالی جاتی کہاں ہے، کسی سے ملنے تو نہیں جاتی۔ ایک نے حامی بھر لی کہ کل رات وہ راما کے گھر کی نگرانی کرے گا۔ مادھو نے اسے ایک بوتل کا لالچ دیا اور کہا، اگر تو نے پتہ لگا لیا کہ وہ کہاں جاتی ہے تو پورے 3 روپے تجھے دان کروں گا اور ایک بوتل الگ سے دوں گا۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں، اس کے لیے اتنا انعام کافی تھا۔ میں پتہ کر کے چھوڑوں گا مادھو، تو چنتا نہ کر، اس کے دوست نے جوش سے لالچ سے کہا۔ اور پھر اگلی رات سے معمول ہو گیا، جیسے ہی رات ہوتی 2 آنکھیں راما کے گھر کا طواف شروع کر دیتی۔ پورے 5 دن اس کے ہاتھ کچھ نہ آیا تو نگرانی کرنے والا اکتا گیا۔ اوپر سے روز مادھو بھی اسے تانے دیتا، آیا بڑا جاسوس، ابھی تک یہ پتہ نہیں کر سکا وہ کدھر جاتی ہے۔ بول رہا تھا میں پتہ کر کے دوں گا، تو چنتا نہ کر، سالے مفت کی شراب پینے آ جاتے ہیں، کام کا ایک بھی نہیں ہے۔ مادھو ان کو جتنا بھی ذلیل کرتا مگر وہ مفت کی شراب ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے تھے، سو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتے تھے۔ غیرت انا ان میں کسی میں نام کو بھی نہیں تھی۔ اگلی رات مادھو کا دوسرا دوست راما کے گھر کی نگرانی پہ تھا۔ وہ نظریں دروازے پہ لگائے ایک جگہ چپکا بیٹھا تھا۔ آج جمعرات تھی، رات کچھ ہی گزر گئی ہو گئی۔ نگرانی کرنے والوں کو شراب نے اور نیند نے تقریباً بے بس کر دیا تھا۔ بہت مشکل سے وہ آنکھیں پھاڑے بیٹھا تھا۔ عین ممکن تھا کسی پل نیند کی آغوش میں چلا جاتا کہ راما کے گھر کا دروازہ کھلا اور آہستہ سے ایک سایہ سا باہر نکلا۔ اس سائے نے دھیرے سے دروازہ بند کیا اور کنویں کی طرف جانے والی پگ ڈنڈی پر چل پڑا۔
جانی نے انداز سے وقت کا تعین کیا، لالٹین جلائی اور ڈیرے سے نکل پڑا۔ پہاڑ عبور کر کے مقررہ راستے پہ چلتا ہوا وہ کنویں پہ جا پہنچا۔ کچھ ہی دیر بعد راما بھی آ گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کا حال احوال پوچھا اور کنویں کی منڈیر پر بیٹھ گئے۔ ان کو خبر بھی نہیں تھی کہ آج وہ اکیلے نہیں ہیں۔ کچھ ہی دور کھیت سے دو آنکھیں ان کو دیکھ رہی ہیں۔ دونوں باتوں میں مگن ہو گئے۔ راما جانی سے مخاطب ہوئی، کہیں دور چلتے ہیں، یہاں سے بھاگ چلتے ہیں، ایسا نہ ہو میرے پتا جی میرا رشتہ کر دیں۔ پھر مت بولنا، راما بے وفا نکلی۔ جانی کے سامنے ایک لمحے کو اس کے گھر والوں کے چہرے آئے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر وہ راما کو لے کر کہیں بھاگ جائے تو اس کے گھر والوں کا کیا ہوگا۔ راما، میں تجھے کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا، تو چنتا نہ کیا کر۔ جانی کی آواز میں یقین تھا، محبت تھی۔ راما کے لیے ویسے بھی جانی کی کہی ہر بات اس کے لیے حرف آخر تھی۔ اسے یقین تھا جانی پہ، بے حد یقین۔ دیکھ جانی، میں صرف تیری ہوں بس، کوئی اور مجھے چھو بھی نہیں سکتا۔ راما کے لہجے میں عزم تھا۔ اگر میری تجھ سے شادی نہ ہوئی نا تو میں خود اپنی چتا جلا لوں گی، یہ دیکھو سچ کہتی ہوں۔ اس نے اپنے دوپٹے کے نیچے سے ایک چھوٹا سا خنجر نکال کر جانی کو دکھایا۔ ایسے نہ بولا کرو۔ راما کے الفاظ سے جانی کے دل کو کچھ ہوا تھا، اور اس کے مرمری ہاتھوں میں خنجر دیکھ کر حیرانگی۔ یہ تم نے کہاں سے لیا؟ یہ میرے پتا کا ہے۔ جانی کے سوال پر راما نے جواب دیا، میں اسے ساتھ لے کر آتی ہوں، پر بتایا نہیں تمہیں۔ وہ مسکرا دی تھی۔ جانی بھی مسکرا دیا۔ میں بھی کسی اور سے شادی نہیں کروں گا کبھی، یہ میرا وعدہ ہے تم سے، صرف تم سے ہی کروں گا۔ تھوڑا وقت گزرنے دے، ہم یہاں سے کہیں اور جا کر شادی کر لیں گے، پھر جب بات آئی گئی ہو جائے گی تو چپکے سے واپس آ جائیں گے۔ جانی نے اس کو تسلی دی۔ راما خوش ہو گئی تھی۔ راما نے اپنے دوپٹے کے پلو سے بندھے کچھ تحفے جانی اور اس کی چھوٹی بہن کے لیے دیے، جس میں چاندی کی 2 چوڑیاں بھی تھیں۔ رات اور گہری ہو گئی تھی۔ اس نے راما سے واپس جانے کو کہا اور اس کو لے کر اس کے گھر کی طرف چلا۔ راما جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، جانی واپس پلٹا اور اپنے گاؤں کی طرف چل پڑا۔ اگلے دن مادھورام کی حویلی میں اس کا جاسوس اسے بڑے جوش سے بتا رہا تھا کہ کیسے اس نے ساری رات راما کے گھر کا پہرا دیا اور پھر بڑی مشکل سے پتہ لگایا کہ وہ کہاں جاتی ہے۔ مادھو نے جذبات میں آ کر اسے 2 بوتل انعام میں دی اور ساتھ 3 روپے بھی۔ 3 روپے بہت رقم تھی اس کے دوست کے لیے جس کو دھیلا بھی نصیب نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ بتا وہ کون ہے جس سے راما ملنے گئی تھی؟ مادھو نے نفرت اور غصے کے ملے جلے جذبات سے پوچھا۔ اس کا مجھے پتہ نہیں چل سکا یار، اس کے دوست نے بے بسی سے جواب دیا۔ بس اتنا دیکھا، ایک بتی دوسری طرف سے آئی تھی، آدمی کی پہچان نہیں کر پایا میں۔ آدمی کا بھی پتہ کر لیں گے، تو چنتا نہ کر۔ مادھو نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اتنا بہت ہے جو خبر لایا ہے تو کام کا آدمی ہے۔ مادھو نے اس کی تعریف کی تو اس کے دانت نکل آئے۔ مادھو کو راما کے معمول پتہ لگ گیا تھا کہ وہ صرف جمعرات کو ہی جاتی ہے۔ آنے والی جمعرات کو مادھو اور اس کا جاسوس پہلے سے ہی کنویں کے قریب ترین کھیت میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ وہ بتی لالٹین والے کا سراغ لگانا چاہتے تھے۔ جانی اور راما اس بات سے بے خبر کہ کوئی ان کا اتنا قریب چھپا بیٹھا تھا کہ ان کی باتیں بھی سن سکتا ہے، اپنی ہی دھن میں مستقبل کے سپنے بن رہے تھے۔ اپنے وقت پہ جانی نے راما کو اس کے گھر چھوڑا اور واپس آ گیا۔ ان کے جانے کے بعد مادھو اور اس کا دوست بھی کھیت سے نکل آئے تھے، اور اب مادھو اپنے دوست سے کہہ رہا تھا، یہ تو سالا جانی ہے رے۔ حیرت سے زیادہ اس کے لہجے سے نفرت جھلک رہی تھی۔ اس کا بھی کچھ کرتے ہیں، مادھو نے کہا۔ اس سے تو مجھے ویسے بھی اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا ہے، بھگوان نے موقع دے دیا۔ مادھو خوش تھا کہ ایک تیر سے 2 شکار کر لے گا، جانی اور راما دونوں سے انتقام لے لے گا۔ کئی جمعراتیں خیریت سے گزر گئی، مادھو کی طرف سے کوئی ہلچل نہ ہوئی۔ البتہ ہر جمعرات کو اس کا کوئی ایک دوست راما کے گھر کے باہر ضرور موجود ہوتا تھا۔ مادھو کو اس کے ایک دوست نے مشورہ دیا کہ ساری بات بھگوان داس کے کانوں میں ڈال دی جائے۔
شاید وہ بدنامی کے خوف سے مادھو سے راما کی شادی کرا دے، مگر مادھو اس سے متفق نہیں تھا۔ وہ جانتا کہ اس کے تایا اس کو اچھا نہیں سمجھتا، ایسی کسی بھی بات کو وہ رشتے سے انکار کے بدلے میں الزام تراشی سمجھتا، اور ویسے بھی مادھو کے دل میں راما کے لیے محبت کی کوئی چیز نہ تھی۔ وہ تو بس اس سے حاصل کرنا چاہتا تھا، جس کا اس نے اب دوسرا طریقہ سوچ لیا تھا۔ 13 دسمبر 1947 آج جمعرات تھی اور جانی کو رات ہونے کا انتظار۔ وصال یار کی خوشی میں جلدی جلدی اس نے رات کا کھانا کھایا اور ڈیرے پہ جا پہنچا۔ مادھورام اور اس کے دوست مادھورام کی حویلی میں بیٹھے شراب پیے جا رہے تھے۔ انہوں نے منصوبہ بنا لیا تھا کہ آج رات جانی اور راما سے انتقام لیا جائے گا۔ ان کا ارادہ تھا کہ پہلے وہ راستے میں ہی جانی کا کام تمام کریں گے، اتنی دیر میں راما بھی اپنے محبوب سے ملنے کنویں پہ پہنچ جائے گی، پھر اس سے نمٹ لیا جائے گا۔ جو کام وہ کرنے جا رہے تھے ان کا نشے میں ہونا اور ضروری ہو گیا تھا۔ آنے والے لمحات کا سوچ کر مادھو کے جسم میں سنسنی سی دوڑ رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ رات جلدی سے جلد گزرے۔ رات کے تقریباً 9 ساڑھے 9 کا وقت ہوگا۔ وہ سب حویلی سے نکلے۔ ایک نے برچی اٹھا لی تھی، دوسرے نے کرپان، ایک کو کچھ اور نہ ملا تو اس نے لوہے کا 1-2 ہاتھ لمبا کیل نما سریا اٹھا لیا۔ مادھو کے پاس خنجر تھا۔ وہ چاروں پہلے سے ہی جا کر جانی کے آنے والے راستے کے دونوں طرف کے کھیتوں میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ جانی ڈیرے پہ آتے ہی کمرے میں پڑی چارپائی پہ لیٹ گیا۔ اسے مقررہ وقت کا انتظار تھا، سردی عروج پر تھی۔ اس نے رضائی اپنے اوپر کھینچ لی۔ راما راما اس کی آنکھ اس خواب سے کھلی تھی جس میں وہ خود کو دور دور تک بکھرے ٹیلوں کے بیچ خود کو تنہا گھومتا دیکھ رہا تھا اور پاگلوں کی طرح راما راما پکار رہا تھا۔ میں سو گیا تھا، اس نے خود سے سوال کیا۔ اس کی دھڑکنیں اب بھی بے ترتیب تھی۔ یہ کیسا خواب تھا؟ میرے اللہ خیر کرنا۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی۔ پھر اسے یاد آیا اس نے تو آج راما سے ملنے جانا تھا۔ وہ دوڑ کر باہر نکلا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کے اندازے کے مطابق وہ آج تھوڑا لیٹ تھا۔ خیر ہے، راما بھی نہیں آئی ہوگی، میں ذرا جلدی چل لوں گا، اس کے آنے سے پہلے پہنچ جاؤں گا کنویں پہ، اس نے سوچا، اور لالٹین جلائی، لاٹھی اٹھائی، چادر اوڑھ کر چل پڑا۔ رات بے حد سیاہ اور ٹھنڈی تھی۔ مادھو اور اس کے ساتھیوں کو کھیتوں میں بیٹھے کافی دیر ہو گئی تھی۔ لگتا ہے آج نہیں آئے گا وہ، مادھو کے دوست نے سرگوشی کی۔ وہ سب چادروں میں لپٹے کھیتوں میں بیٹھے کھیت کا ہی ایک حصہ لگ رہے تھے۔ 2 راستے کے ایک طرف بیٹھے تھے اور 2 دوسری طرف۔ وہ آئے گا، ضرور آئے گا، مادھو نے اپنے دوست سے کہا۔ اس کی موت اسے لے کر آئے گی آج۔ ان سب کی نظریں آنے والے راستے پہ لگی ہوئی تھیں۔ دور سے انہیں لالٹین کی ہلکی سی لو ہلتی نظر آئی۔ ان کے جسم میں سنسنی سی پھیل گئی اور آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کر لیا۔ جیسے جیسے لالٹین کی لو قریب آتی جا رہی تھی ان کے دل کی دھڑکنیں بڑھتی جا رہی تھی، اور پھر لالٹین ان کے بالکل قریب پہنچ گئی تھی۔ رات سیاہ تھی۔ لالٹین ایک ہیولے کے ہاتھ میں تھی جو آہستہ آہستہ کچھ گنگناتا آ رہا تھا۔ کوئی پرانا گیت تھا، شاید الفاظ واضح نہیں تھے۔ جیسے ہی وہ ہیولہ ان سے 2 قدم آگے نکلا، پیچھے سے اس پہ قیامت ٹوٹ پڑی۔ مادھو کے ایک دوست اچانک اٹھا اور پیچھے سے اس پہ چادر ڈال کر اسے قابو کیا۔ دوسرے نے وقت ضائع کیے بغیر برچھی اس کے پیٹ میں اتار دی۔ اس نے تڑپ کر خود کو چھڑانا چاہا۔ لالٹین اس کے ہاتھ سے دور جا گری تھی اور بجھ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، کیل نما سریا اس کی پسلیوں سے پار ہو چکا تھا۔ سریا مارنے والے نے اسے نکالنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ وہ بے سدھ ہو کر قابو کرنے والے کی باہوں جھول گیا۔ مادھو کے دل میں رقابت حسد کا آتش فشاں ابل رہا تھا۔ وہ کیوں پیچھے رہتا؟ اس نے نیچے پڑے پڑے اس پہ خنجر کے 2-3 وار کیے اور نفرت بھرے لہجے میں بولا، مادھو سے ٹکراتا ہے۔ رات اندھیری تھی، انہیں کسی کے آنے یا دیکھ لیے جانے کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ انہوں نے اسے ایسے ہی چادر میں لپٹے لپٹائے اٹھایا اور راستے سے دور اس گھڑے میں پھینک دیا جو وہ دن میں یہاں دیکھ چکے تھے۔ ایک نے اس کی لاٹھی اور لالٹین بھی اٹھائی اور اسی کے ساتھ گھڑے میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔
مادھو کا آدھا انتقام پورا ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا اور کنویں کی طرف چل پڑا۔ راما جب کنویں پہ پہنچی تو وہاں جانی کو غیر موجود پایا۔ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ کنویں پہ آئی ہو اور جانی موجود نہ ہو۔ جانی ہمیشہ راما سے پہلے پہنچ جاتا تھا۔ جانی آ رہا ہوگا اس نے سوچا اور کنویں کی منڈیر پر بیٹھ گئی۔ اسے جانی کے نہ ہونے سے تھوڑا خوف سا محسوس ہو رہا تھا، مگر وہ دل مضبوط کیے بیٹھی رہی۔ اسے بیٹھے کچھ دیر ہو گئی تھی، وہ بار بار جانی کے آنے والے راستے کی طرف دیکھ رہی تھی، مگر رات اتنی سیاہ تھی کہ چند قدم آگے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اسے اب فکر ہونے لگی تھی، وہ اسی طرف ہی دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کے عقب سے 4 سائے نمودار ہوئے۔ وہ آہٹ سن کر پلٹی مگر دیر ہو چکی تھی۔ وہ جیسے ہی پلٹی عین اس کے سر پہ پہنچ جانے والے ایک سائے نے اپنا بھاری ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا۔ اس نے چیخ ماری جو اس کے منہ میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ مادھو اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ مادھو کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ نفرت بھی امڈ آئی تھی۔ اسے مادھو کے کردار کا پتہ تو تھا، مگر وہ اس حد تک گر جائے گا اسے اندازہ نہیں تھا۔ مادھو نے سامنے آ کر اسے گھورا اور نفرت سے بولا، یار سے ملنے آئی تھی چھنال؟ مجھ میں کیا برائی تھی جو میرے بجائے اس مسئلے سے عشق لڑا رہی ہو؟ تجھ میں اچھائی کون سی ہے کتے؟ راما نے دل میں سوچ کر رہ گئی۔ اس کا منہ بند نہ ہوتا تو وہ مادھو سے یہ سب کہہ بھی دیتی۔ مادھو وہ کون ہے؟ اس کے ایک دوست نے ایک طرف اشارہ کیا۔ دور کوئی ہلکی سی روشنی ان کی طرف آ رہی تھی، شاید ہوگا کوئی آنے جانے والا۔ مادھو نے کہا، اس کو اٹھا کے ادھر کھیت میں لے آؤ، کیا پتہ کوئی ادھر ہی نہ آ رہا ہو، کوئی آتا جاتا بھی آ سکتا ہے۔ مادھو نے کہا اور ان کے ساتھ مل کر راما کو گھسیٹتے قریب ہی کھیت میں لے گئے۔ انہوں نے اسے کھیت میں لے جا کر پھینکا۔ چلانے کا کوئی فائدہ نہیں، یہاں تیری سننے والا کوئی نہیں۔ اب مادھو بولا، تیرے یار کو بھی مار کے گاڑ دیا ادھر۔ مادھو نے ہاتھ سے جانی کے آنے والے راستے کی طرف اشارہ کیا، اور اب میں تیرے یہاں وہ سب کچھ کروں گا جو میرا دل کرے گا، تجھے بن بیاہی سہاگن بنا دوں گا۔ آج میں شراب کا نشہ مادھو کے سر چڑھنے لگا تھا۔ تو نے جانی کو مار دیا؟ راما کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اسے لگا شاید مادھو اسے ڈرا رہا ہے، یہ اس کے دل کی سوچ تھی۔ اگر مادھو جھوٹ بول رہا ہے تو جانی ابھی تک آیا کیوں نہیں تھا؟ دماغ نے جھٹ فتویٰ جاری کر دیا، جانی کے سوا کوئی مجھے چھو بھی نہیں سکتا کتے، میں تیری جان لے لوں گی۔ راما کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر روئے، تو نے میرے جانی کو مار دیا۔ راما نے جانے کہاں سے خنجر نکالا اور زخمی شیرنی کی طرح مادھو کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مادھو تک پہنچتی، مادھو کے دوست نے برچھی آگے کر دی۔ اس نے صرف ڈرانے کے لیے برچھی آگے کی تھی، مگر راما اتنی وحشت سے آئی تھی کہ برچھی اس کے پیٹ میں پیوست ہو گئی۔ راما نے ایک نظر برچھی کی طرف دیکھا اور دوسری نظر مادھو کی طرف۔ وہ ہلکا سا مسکرائی اور وہیں ڈھیر ہو گئی۔ یہ تو نے کیا کیا سالے؟ مادھو نے اپنے دوست کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور ایک نظر راما پہ ڈالی جو اسے ہی دیکھ رہی تھی، اور اس کی نظروں میں مادھو کے لیے دنیا بھر کی نفرت تھی۔ سالو، سارا مزہ خراب کر دیا، سب چوپٹ کر دیا۔ اتنے میں کچھ ہی دور ایک بار انہیں روشنی نظر آئی۔ اب نکلو یہاں سے، بھاگو، لگتا ہے کوئی ادھر ہی آ رہا ہے، مادھو نے ان سے کہا، اور وہ سب راما کو یوں ہی چھوڑ کر نکل گئے۔ ابھی وہ کچھ ہی دور گئے تھے کہ مادھو رک گیا۔ اگر یہ سالی بچ گئی تو میرا نام بول دے گی۔ اسے جیسے اچانک ہی اپنے پکڑے جانے کا خیال آیا تھا۔ تم ادھر رکو، میں آتا ہوں۔ اس نے خنجر ہاتھ میں لیا اور واپس پلٹ گیا۔ وہ جب اس کھیت کے قریب پہنچا تو روشنی مزید قریب آ گئی تھی، اور کسی انسان کا ہیولا سا بھی۔ اس نے ارادہ ترک کیا اور واپس پلٹ گیا۔ راما کے خون سے اس کی آس پاس کی جگہ تر ہو گئی تھی۔ اس پہ بے حد نکاحت طاری تھے۔ آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھیں، مگر اسے لگ رہا تھا کہ وہ بچ نہیں پائے گی، مگر اس اپنے مرنے کا غم نہیں تھا، جانی کے مرنے کا غم اس کا دل چیرے جا رہا تھا۔
اچھا ہے میں بھی جانی کے پاس ہی چلی جاؤں، وہاں ہمیں ملنے سے کوئی روک نہیں سکے گا، نہ مادو نہ مذہب۔ میں مسلمانوں کے خدا سے کہہ دوں گی کہ میں تم پہ یقین کرتی تھی۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی تو درد کی ایک لہر اس جسم میں دوڑ گئی۔ تجھے محسوس کر لیا تھا میں نے، مگر تیرے بندوں نے موقع نہیں دیا، ورنہ میں اور جانی ایک ہی ہوتے۔ جانی کا خیال آیا تو اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکل کر اس کے گالوں سے پھسلتا خاموشی سے مٹی میں جذب ہو گیا۔ روشنی اب کنویں پہ آ کر رکی تھی۔ جانی، اس نے سوچا، جانی کیسے ہو سکتا ہے؟ جانی تو مر چکا ہے۔ ایک اور آنسو گال پہ پھسلا۔ دور کہیں سے کسی گیدڑ کے رونے کی آواز آئی، آواز میں بھیانک سا ایک درد تھا۔ کوئی ہے، اس نے بولنا چاہا مگر نکاہت اب اتنی ہو چکی تھی کہ بولنا تو دردناک، نظر بھی دھندلا چکی تھی۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کی مگر بامشکل اتنا ہی دیکھ پائی کہ کوئی روشنی سی ہے کنویں پہ۔ تھک ہار کے اس نے آنکھیں موند لی۔ کچھ دیر بعد اس نے بامشکل آنکھیں کھول کر پھر کنویں کی طرف دیکھا۔ ادھ کھلی آنکھوں سے اس نے دیکھا کہ روشنی بدستور موجود تھی۔ وہ یک ٹک اسے دیکھتی رہی۔ ایک انسان کی بے بسی کی انتہا تھی یہ۔ جانی کے اندازے کے مطابق وہ آج مقررہ وقت سے کچھ لیٹ تھا۔ میں ذرا تیز چل لوں گا، اس نے سوچا اور نکل پڑا۔ اس نے کافی فاصلہ طے کر لیا۔ وہ معمول سے ذرا تیز چل رہا تھا جب اچانک اسے کھیتوں سرسراہٹ سی سنائی دی۔ وہ ٹھٹک کر رک گیا اور غور سے اس طرف دیکھا۔ اندھیری رات میں اسے کچھ نظر نہ آیا۔ کوئی گیدڑ ہوگا، اس نے سوچا، اور قدم آگے بڑھا دیے۔ عین اسی لمحے وہ ہوا جس کی اس نے توقع بھی نہیں کی ہوگی۔ گاؤں بگیالہ کا ستھی رام اپنے دوست مادھو کے پتا رام لال تیواری کو شام 7 بجے کے قریب اس کے گاؤں اندان میں ملا۔ اس کے ساتھ اس کے گاؤں کی ایک عمر رسیدہ عورت بھی تھی۔ ارے ستھی رام، اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ سب خیر ہی ہے نا؟ رام لال نے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ میں بٹیا کے سسرال رتو گاؤں جا رہا ہوں۔ میری بٹیا کے گھر خوشی کی خبر آنے والی ہے۔ اس گاؤں میں کوئی سیانی نہیں تھی تو یہ اپنے گاؤں سے دائی کو ساتھ لیے جا رہا ہوں۔ شام نندو رام کے ہاتھ پیغام آیا تھا تو ایسا کر ادھر رک، میں اپنے بیٹے کو بھیجتا ہوں اس کے ساتھ۔ ویسے بھی تیری اور ان کی عمر نہیں پیدل چلنے کی اب، میں بیل گاڑی کا انتظام کرتا ہوں۔ رام لال اپنے گھر گیا تو مادھو گھر نہیں تھا، حویلی میں ہوگا پتا جی، اس کے دوسرے بیٹے نے اسے کہا۔ اسے چھوڑ، تو ایسا کر بیل گاڑی لے کر ادھر راستے پہ آ جا جلدی۔ اس نے ساری بات اپنے بیٹے کو بتائی۔ اس کا بیٹا بیل گاڑی لینے چلا گیا اور رام لال ستھی رام کے پاس واپس آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا بیٹا بیل گاڑی لے کر آیا تو رام لال نے ستھی رام سے پوچھا، تو بھی چلے گا اس کے ساتھ یا میرا بیٹا چھوڑ آئے اسے؟ نہیں، میں اب کیا کروں گا، گھر میں میری پتنی اکیلی ہے اور صبح ڈھور ڈنگر کا بھی کرنا ہے، تو اسے ہی چھوڑ آؤ بس۔ مجھے بھی اس کو چھوڑ کے واپس تو آنا ہی تھا ہر صورت۔ بھگوان تیرا بھلا کرے، تو نے میری چنتا ختم کر دی۔ ستھی رام نے رام لال کو دعا دی۔ ٹھیک ہے تو چائے پانی پی میرے گھر پر پھر چلے جانا۔ رام لال نے کہا، دیکھ بیٹا، دیر ہو جائے تو ادھر ہی رک جانا، تیری بہن کا ہی گھر ہے۔ ستھی رام مادھو کے بھائی سے مخاطب ہوا، ارے نہیں چاچا، خیر ہے، میں پھر آؤں گا، آپ چنتا نہ کرو۔ اس نے دائی کو ساتھ بٹھایا اور چل پڑا۔ وہ جب جانی کے گاؤں پہنچا تو بیل گاڑی کا ایک پہیہ نکل کر دور جا گرا۔ وہ دائی سمیت نیچے پڑا تھا۔ اس نے ساتھ ہی دوسرے گاؤں جانا تھا جو جانی کے گاؤں سے 2-4 منٹ کی دوری پر تھا۔ یہ تو اب ٹھیک نہیں ہو سکتا، صبح دیکھ لوں گا، اس نے سوچا۔ بیل وہاں اپنے ایک جاننے والے کے گھر باندھے اور دائی کو لے کر ستھی رام کی بیٹی کے گھر جا پہنچا۔ خاطر تواضع کرتے دیر ہو گئی، انہوں نے کہا یہیں رک جاؤ رات کو، مگر وہ نہ مانا۔ مانتا بھی کیسے؟ آج اس کا دوست قصبے سے دارو کی بوتل لایا تھا اور ان کا ارادہ تھا کہ رات کو موج مستی کریں گے۔ اس نے ان سے اجازت لی۔ انہوں نے اسے لاٹھی اور لالٹین تھما دی کہ رات اندھیری ہے اور سانپ بچھو کا خطرہ۔ ستھی رام کی بیٹی نے چاندی میں مڑا ہوا ایک تعویذ نما لاکٹ اسے دیا اور کہا، یہ میں بڑی پجاری سے لائی تھی، رکشا کے لیے، یہ تو پہن لے۔ اس نے لاٹھی اور لالٹین اٹھائی،
چل پڑا۔ رات واقعی سیاہ تھی اور سردی بھی زوروں پر تھی۔ اس نے اچھے سے چادر لپیٹ لی۔ پہاڑ عبور کر کے وہ تھوڑا اور تیز ہو گیا تھا، کہیں سالہ وہ ساری بوتل اکیلے نہ پی جائے۔ اس نے سوچا اور تیز ہو گیا۔ کافی دیر چلنے کے بعد وہ سست ہو گیا اور آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ اندان گاؤں کچھ دور تھا۔ ابھی اس نے اپنا ڈر دور کرنے کے لیے ایک پرانا گیت گنگنانا شروع کر دیا۔ ابھی وہ کچھ اور قدم ہی چلا تھا کہ پیچھے سے اس پہ قیامت ٹوٹ پڑی۔ کسی نے چادر اس پہ ڈال کر اسے اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ اس نے آواز نکالنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ برچھی اس کے جسم میں گھس گئی۔ وہ تڑپا۔ اتنے میں کوئی اور نوکیلی چیز اس کی پسلیوں کے آر پار ہو گئی۔ بے سدھ ہو کر وہ قابو کرنے والے کی باہوں میں ہی جھول گیا۔ جانی کو تو توقع نہیں تھی کہ یوں ایک گیدڑ اس کا راستہ روک لے گا۔ گیدڑ جو اپنی اصلی بزدلی کی وجہ سے ضرب المثل ہے، اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے سن رکھا تھا کہ جب مادہ گیدڑ نے بچے دے رکھے ہوں تو وہ نڈر ہو جاتی ہے اور اکثر انسانوں سے ڈرنے کے بجائے ان کو کاٹنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس نے اس کو ڈرانے کی کوشش کی۔ وہ اس کو مارنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے صرف ڈرانا چاہا کہ یہ بھاگ جائے اور وہ اپنی راہ لے۔ اس رہ کر راما کا خیال آ رہا تھا۔ وہ انتظار کرتی ہوگی اکیلی واپس ہی نہ چلی گئی ہو۔ اسے خیال آیا اکیلی بیٹھنے سے اچھا ہے واپس چلی جائے، اس نے سوچا، اور ایک بار پھر گیدڑ کو دھتکارا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ بہت دیر گزرنے کے بعد اس کی گیدڑ سے جان چھوٹی۔ اس نے شکر خدا کیا اور اپنی راہ ہو لیا۔ وہ کنویں پہ پہنچا تو راما وہاں نہیں تھی۔ وہ کچھ دیر یوں ہی کھڑا رہا، پھر کنویں کے منڈیر پہ ٹک گیا۔ دور کہیں سے کسی گیدڑ کے رونے کی آواز آئی۔ آواز میں بھیانک سا درد تھا۔ جانی کو ایک لمحے کو وہ گیدڑ یاد آ گیا۔ اس کے لبوں پہ خود بخود تبسم آ گیا۔ وہ بہت دیر تک کنویں پہ بیٹھا رہا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ انتظار کر کے راما جا چکی ہے، اور راما واقعی ہی جا چکی تھی۔ اسے خبر بھی نہیں تھی کہ اس کی محبوبہ بے بسی کے عالم میں اس کی لالٹین کی روشنی کو دیکھ رہی تھی، مگر اسے یقین نہیں تھا کہ یہ جانی کی ہی لالٹین ہے۔ جانی بہت دیر تک یوں ہی وہاں بیٹھا رہا اور پھر صبح ہونے سے پہلے واپس ڈیرے کی طرف چل پڑا۔ صبح اندان گاؤں میں راما کے گھر میں صرف ماتم بچھا ہوا تھا۔ صبح جب لوگ پانی بھرنے آئے تو ان میں سے کسی نے اس کو دیکھ لیا تھا۔ اس کی ادھ کھلی بے جان آنکھیں کنویں کی طرف ہی دیکھ رہی تھیں۔ اس کو اٹھا کر اس کے گھر لے جایا گیا۔ جانی گھر دودھ دے کر ناشتہ کر کے واپس ڈیرے پہ ہی آ گیا تھا۔ اسے رہ کر رات لیٹ ہونے پہ افسوس ہو رہا تھا۔ جب اختر اور رنجیت اس کے ڈیرے پہ پہنچے، انہوں نے جو بتایا وہ جانی کے لیے ناقابل قبول تھا۔ اسے یقین نہیں آیا کہ اس کی دنیا لٹ چکی ہے، راما مر گئی ہے۔ اس کے دوست اس سے اتنا بھیانک مذاق نہیں کر سکتے تھے۔ اس کو سکتہ ہو گیا، چپ لگ گئی۔ اختر اور رنجیت اسے بلا رہے تھے مگر وہ ان کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ خلا میں دور کسی نقطے پہ نظریں جما رکھی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کسی کا کام ہو سکتا ہے۔ رنجیت اور اختر بھی جانتے تھے۔ اس نے رنجیت اور اختر کے ساتھ راما کے کریا کرم میں بھی شرکت کی، مگر کسی سے نہ ملا، نہ کوئی بات کی، اور جیسے گیا تھا چپ چاپ ویسے ہی واپس آ گیا۔ جانی کو زندہ دیکھ مادھو اور اس کے دوستوں کے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ کون تھا؟ سب نے خود سے ایک ہی سوال کیا تھا۔ راما کے کریا کرم کے بعد اسی رات مادھو اور اس کے دوست خوشی کے بجائے غم میں بوتل پہ بوتل خالی کیے جا رہے تھے۔ ان کو راما کا غم نہیں تھا، مادھو کو اپنے بھائی کا غم تھا، جو غلطی سے جانی کے بدلے اس کے ہاتھوں مارو گیا تھا۔ راما کے کریا کرم تک جب اس کا بھائی نہیں آیا تو کسی کو ان کی طرف بھیجا گیا۔ پتہ چلا وہ تو رات کو ہی پیدل واپس چلا گیا تھا۔ کسی کو کچھ نہیں پتہ تھا کہ وہ کہاں گیا، سوائے مادھو اور اس کے دوستوں کو۔ مادھو بے تحاشا رویا تھا، مگر اس نے ابھی تک کسی کو یہ بات نہیں بتایا تھا کہ اس کی نفرت، حسد اور رقابت نے ہی اس کے ہاتھوں اس کا بھائی مروا دیا تھا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا۔ بوتل پہ بوتل خالی کرنے کے بعد وہ اچانک اٹھا۔ میں پتا کو سب بتا دوں گا، ابھی بتاؤں گا، مادھو نے کہا اور باہر کو لپکا۔ عین اسی لمحے اچانک 3 سائے مادھو کی حویلی میں کودے
اور ان کو سنبھلنے سے پہلے ہی قابو کر چکے تھے۔ یہ جانی، اختر اور رنجیت سنگھ تھے۔ مادھو نے نشے میں سب بک دیا، اور یہ بھی کہ اس نے جانی سمجھ کر اپنے ہی بھائی کو مار کر گاڑ دیا تھا۔ مادھو کو دیکھ کر جانی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کی بوٹیاں کر کے کتوں کو کھلا دے۔ ان سب کو ایک کمرے میں بند کر کے بھوسا اور کاٹھ کباڑ ڈال کر بچی کچی شراب ان پہ انڈیلی اور آگ لگا دی۔ جب تک لوگوں کو علم ہوتا ان کی ہڈیاں بھی جل چکی تھیں۔ اگلی جمعرات جانی نے لالٹین اٹھائی اور اپنے راستے ہوتا کنویں پہ پہنچا۔ کنواں خالی دیکھ کر اس کا دل بیٹھ گیا، وہ بے آواز رویا۔ وہاں سے وہ شمشان گھاٹ گیا جہاں اس کی محبوبہ کا کریا کرم کیا گیا تھا۔ وہاں بیٹھ کر جانی دھاڑے مار مار کر رویا۔ راما کے مرنے کے بعد جانی پہلی آنے والی جمعرات کو ہی آیا تھا، اور آج پہلی بار وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا، ایسے کہ پتھر دیکھتے تو وہ بھی پگھل جاتے۔ اور پھر تقسیم ہند کے وقت پاکستان وجود میں آیا تو بہت لوگ ادھر سے ادھر گئے۔ ان میں راما کا پریوار بھی تھا، مگر راما نہیں تھی۔ اسے اپنے محبوب کے وطن کی مٹی میں ہی رہنا تھا شاید۔ خوش قسمتی سے جانی کا گاؤں بھی پاکستان کی حدود میں آیا تھا، سو ان کو کہیں نہیں جانا پڑا۔ وقت بدلا، لوگ بدلے، مگر جانی کا معمول نہ بدلا۔ وہ ہر جمعرات کو کنویں پہ آتا، وہاں سے شمشان گھاٹ جاتا اور واپس چلا جاتا۔ اس نے زندگی بھر شادی نہیں کی۔ لوگوں میں مشہور ہو چکا تھا کہ ہر جمعرات کو بتی آتی ہے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ بھوت پریت ہیں۔ جانی بوڑھا ہو گیا تھا، مگر اس نے اپنا معمول نہ بدلا۔ اور پھر ایک رات جانی خاموشی سے راما کے پاس چلا گیا، مگر بتی پھر بھی آتی رہی۔ پاکستان کو وجود میں آئے بھی 70 سال سے اوپر ہو چلے، مگر بتی کا کبھی ناغہ نہ ہوا۔ بتی آج بھی آتی ہے، لوگ اب بھی بھوت پریت ہی سمجھتے ہیں، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ بتی لالٹین، پاک محبت کی وہ لازوال روشنی ہے جو کبھی بجھ نہیں سکتی۔